बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद और सुबह सवेरे शो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज मौसम बड़ा अच्छा है क्योंकि कहीं कहीं हल्की हल्की फुहार हो रही है और मैं इसलिए आपको याद दिला रही हूँ कि पिछले 2-3 दिन से ये सिलसिला रुक गया था। क्या बात। सो अब आज एनर्जी क्यों नहीं है सदफ? आज मंडे है, आज पीर का दिन है। जो एनर्जी होती है और आज बारिश का भी वो दिन जरा सी फेक एनर्जी होती है, फेक होती है, दिल नहीं चाह रहा होता, दिल नहीं चाह रहा होता है। मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, काम का आगाज होता है लेकिन आप प्रिटेंड कर रहा होता है। हम जो है इस वक्त बेंजामिन सिस्टर्स बन के आए हुए हैं इस वक्त इत्तफाकिया तौर पर। They are almost from the same family, these colors, right? हाँ, almost. Almost. They look the same on the screen. आपका थोड़ा डार्क है, मेरा थोड़ा लाइट है, so थोड़ा सा ये It's the thought that matters. तो कैसे हैं आप लोग जी? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? आपके दिन का आगाज आई एम श्योर कि अच्छा हुआ होगा। कल से बरसात का एक सिलसिला शुरू हुआ है एज प्रिडिक्टेड, और मुझे बारिश से ज्यादा प्रिडिक्शन सही होने पर खुशी होती है महकमा मौसमियात की। और क्योंकि नॉर्मली ऐसा कमोबेश होता है, टाइम्स मौसम अटकेलियां कर रहा होता है हमारे साथ, कहा कुछ जाता है और होता कुछ है। मतलब सोचें, बारिश, बरसात और क्या कहना चाहिए कि बरखा रुत, ऐसे ऐसे नाम, उस पे अशफाक जब जुमला ऐड करना है, अटखेलियां क्या पढ़ रहे थे, कौन से गाने सुन रहे थे, कौन सा नॉवेल पढ़ रहे थे अशफाक? चले मुझे बताओ। अभी उठाऊं नींद से, अच्छा, इस तरह के जो जबरदस्त किस्म के नगमे हैं, गाने हैं, गजलें हैं, वो आप सुनते हैं तो वो अच्छा पुराने गाने। वैसे हर गाने का एक अपना एक हर दौर की अपनी एक शायद लैंग्वेज होती है, मेरे ख्याल में हर आपके मिजाज के हिसाब से सॉन्ग्स होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो एक ही तरह के गाने पसंद करते हैं, उनका कोई भी मिजाज हो, लेकिन उनकी अपनी चॉइस है। कुछ लोग होते हैं जो मौसम के हिसाब से, अपने मिजाज के हिसाब से गानों का चुनाव करते हैं। अच्छा, तो ये भी कभी गजल, खैर मौसम पे तो हम आगे खुलकर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले जो जबरदस्त हमारा वीकेंड गुजरा, एंड थैंक्स टू अरशद नदीम। अरशद नदीम हमारे गोल्ड मेडलिस्ट, ओलंपियन, क्या उनकी तारीफ में, कौमी हीरो क्या ना कहें। जिस तरीके से वो पहुंचे अरशद नदीम, उनका इस्तकबाल हुआ सबसे पहले जब लम्हा ब लम्हा सारी अपडेट्स मीडिया पर आ रही थी, बल्कि सेरेमनी मैंने देखी। और जब वो 10 बजे पाकिस्तानी टाइम 10 बजे के मुताबिक वो सेरेमनी हुई, मैंने देखा जब आपका नेशनल एंथम, जब उन्होंने उसको नेशनल एंथम चला, जो गूज बम्स मुझे महसूस हुए। और आपका झंडा सबसे ऊपर आपका झंडा, और दैट वाज द मोमेंट। और पिछली दफा का जो मंजर था सदफ, पिछली दफा का जब मंजर था, जब नीरज चोपड़ा ने उनको इस तरह से हग किया था, और नीरज चोपड़ा वाज इन द सेंटर एंड ही वाज एट द साइड। लेकिन इस बार वो मंजर चेंज हुआ, एंडरसन पीटर्स और नीरज चोपड़ा साथ साथ दिखाई दिए। अच्छा, ये देखिए एंडरसन जो है ना, वो पिक्चर देंगे सेल्फी का, वो मंजर चला। दैट वाज अ ब्यूटीफुल मोमेंट। और आप ये देखें दोनों तरफ की माओं का क्या इसमें किरदार रहा। क्या ज़बरदस्त बात अरशद नदीम की वालिदा ने की, और क्या ज़बरदस्त बात जो है वो नीरज चोपड़ा की वालिदा ने की। खुशी का इजहार दोनों की जानिब से किया गया और दूसरों के बच्चों के लिए दुआएं भी की गई। मतलब सोचें, किसी ने लिखा हुआ था सोशल मीडिया पे, बड़े ज़बरदस्त हमारे यहाँ लोग कमेंट करते हैं, उन्होंने कहा अगर माएँ चलाती होती ना दुनिया, तो फिर कहीं पे इस तरह की चपकलिशें नहीं होती, अमन व अमान होता। सो दोनों जानिब की माओं ने जिस खूबसूरती से जज्बात का इजहार किया, दोनों ने कहा कि ये अरशद भी मेरा बेटा है और नीरज भी मेरा बेटा है। सो बड़े खूबसूरत अंदाज में माओं के जज्बात का इजहार। नीरज की वालिदा क्या कहती हैं अरशद के गोल्ड मेडल जीतने पर, वो सुनते हैं। मतलब एक जाने पंजाबी लहजा, दूसरी जाने हरियाणवी लहजा, लेकिन जज्बात एक से। तो आप अंदाजा कीजिए कि किस कदर मोहब्बत का इजहार। और मैं ये कहता हूँ कि बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, और क्या किस तरीके से अरशद नदीम गए थे। अच्छा, एक चीज आप ये देखिए कि ये हाइप उनकी वजह से ही 2016 से लेके अब तक क्रिएट हुई। यानी कि ये जो गोल्ड मेडल मिला उन्हें, ये अगर सडन मिलता है तो शायद हमें रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिलता, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो उनकी परसिस्टेंस थी, जो उनका एफर्ट था, जिस तरीके से वो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां चढ़ रहे थे, तो हमारी होप्स बिल्डअप हो रही थी। इससे पहले साल पहले, 2 साल पहले ये हाइप उनकी क्रिएट हो चुकी थी कि अरशद इज गोइंग टू डू समथिंग, अरशद इज गोइंग टू डू समथिंग बिग। और आप ये देखें कि उसके अंदर सपोर्ट भी रही, और फिर बाज़ औक़ात काफ़ी सारे मैं ये भी देख रहा होता हूँ कि मिसकंसेप्शंस भी होती हैं बाज़ औक़ात हमारी तरफ से बहुत ज़्यादा। मैं कुछ इस हवाले से स्टोरीज भी पढ़ रहा था कि अब तक उन्हें इनामी रकम इससे पहले कितनी मिल चुकी है। वो जेवलिन के हवाले से एक मसला था जो सॉल्व होना चाहिए था। कि इस साल के आगाज तक जेवलिन नहीं था अरशद के पास। फिर उनके जूते, वो भी जिक्र आ रहा था कि वो भी उनके जूते मुनासिब नहीं थे। डायरेक्ट पूरा आपको चीज़ें चाहिए होती हैं
لیکن اس وقت کوئی ہیلپ کے لیے نہیں آیا. میڈیا نے اس آواز اٹھائی تھی لیکن جیسے تیسے کر کے, اور انڈین میڈیا تو سٹوری یہ بھی چلا رہا ہے کہ ان کے پورے گاؤں نے پول ان کیا, ان کے پورے گاؤں, کیونکہ 8 لاکھ روپے سے اوپر کا تو جیولن آتا ہے. تو یہ تمام تر چیزیں ان کی, اور جس طریقے سے وہ ٹریننگ کرتے ہیں, جس طریقے سے نیرج جو باقی جو ایتھلیٹس تھے ان کی ٹریننگ دکھائی جائی تھی, ان کے پاس وہ اکوپمنٹ نہیں تھا. نیرج نے 3 ملکوں میں جا کے ٹریننگ کی تھی فار دیٹ میٹر, ان کے بایو میکینک سے لے کے ہر چیز پہ کام کیا, لیکن ارشد ندیم نے پاکستان میں رہ کے ہی ٹریننگ کی. جس طریقے سے انہوں نے جیولن حاصل کیا, آپ لوگوں کی چاہت دیکھ لیں اپنے پلیئرز کو. میں نہیں کہتا کرکٹ از اے ڈفرینٹ گیم, لیکن یہاں پر جو ہمارے ہیروز ہیں جن کے پاس پوٹینشیل ہیں, آپ جا کے ان کی سوشل میڈیا پہ فالوئنگ دیکھ لیں, نیرج چوپڑا کی فالوئنگ دیکھ لیں. پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان گولڈ میڈل کی فہرست میں آیا ارشد ندیم کی وجہ سے 62ویں نمبر پہ, ورنہ پاکستان کے پاس کوئی گولڈ میڈل نہیں ہوتا. پچھلے اولمپک کی ہسٹری میں آج تک ہم نے کوئی انفرادی گولڈ میڈل نہیں جیتا تھا. انفرادی یعنی کسی ایک کھلاڑی نے, ایک شخص نے میڈل نہیں جیتا. ادروائز ہماری ہاکی ٹیم اس میں بڑا نام بناتی رہی ہے. سو 1984 کے بعد جس نے کسی نے گولڈ میڈل جیتا ہے اولمپکس میں وہ ہیں ارشد ندیم. تو ارشد ندیم جب پہنچے تو ایئرپورٹ پہ رات کافی ہو گئی تھی, لیکن ہم نے دیکھا لاہوری بھی بڑے زندہ دل ہیں. جس طریقے سے وہ آئے, جس طریقے سے ویلکم کیا, بہت میں ان کا سیلوٹ کروں گی. لیکن ارشد کو واٹر سیلوٹ دیا گیا, اور کیا کیا کچھ ہوا ایئرپورٹ پر, ذرا اس کے کچھ منظر دیکھیں. ارشد ندیم باہر آئے تو انہیں گلدستے پیش کیے گئے. قومی ہیرو والد کو دیکھ کر ان سے لپٹ پڑے. وفاقی اور صوبائی وزراء نے ارشد ندیم کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈال کر ان کا شاندار استقبال کیا. ایئرپورٹ کے باہر اپنے ہیرو کو ویلکم کہنے کے لیے عوام کا سیلاب امڈ آیا. ارشد ندیم کو خصوصی ڈبل ڈیکر بس میں سوار کیا گیا. مداحوں کی بڑی تعداد ارشد ندیم کے حق میں نعرے لگاتی رہی, اور وہ اپنے پرستاروں کی محبتوں کا ہاتھ ہلا کر جواب دیتے رہے. تو ڈبل ڈیکر بس پہ ارشد ندیم رات گئے, لوگوں کے نعروں کا ہاتھ ہلا کر جواب دیتے رہے. ایسے میں انہوں نے میڈیا ٹاک بھی کی, اور اس ساری صورتحال میں ارشد کے والد کہتے ہیں کہ قوم کی دعاؤں, رب کی مہربانی سے بیٹا سونے کا تمغہ جیتنے میں کامیاب ہوا. تو ظاہر ہے ان کے لیے بڑا ہی فخر کا مومنٹ ہے, اور ہم نے دیکھا جس طریقے سے بیٹا اور والد دونوں ملے, اوہ کیا منظر تھا. کیا اس سے بڑھ کر مجھے پاکستانی لوگوں نے عزت دی ہے. جو میں نے محنت کی, جو مجھے اللہ تعالیٰ نے پھل دیا, وہ آج قوم کا پیار اور محبت دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی. بہت ساری مشکلاتوں سے سامنا کیا اور اس مقام پہ پہنچا. میں چاہوں گا کہ نوجوان جو ہیں ان کے لیے یہ جو مشکلاتیں نہ آئیں, کہ ایک میں زندہ مثال ہوں آپ سب کے سامنے. یہ بہت پیارا, بہت خوبصورت ملک ہے. انڈیا اور پاکستان جو ہے واحد الحمدللہ ملک ہے ساؤتھ ایشیا میں جس نے پورے ورلڈ میں پرفارم کیا ہے. اللہ نے کرن واجی کی تھی ہندوستان سے 85 ملکوں کا میچ سی, اتنے اللہ کیتا, اسی دعا کی تھی عوام نے, اللہ کیتا نال 30 نمبر تے آ گیا 85 ملکوں سے. مینوں بڑی خوشی آ, عوام نوں بڑی خوشی آ. ہن میں لے کے گھر آیا. بڑا زبردست سی موقع تھا, اور آپ یہ دیکھیں کہ ایئرپورٹ پر کیا فقید المثال استقبال کیا گیا. اچھا, پیرس میں یہ دیکھا تھا کہ جو کانسلیٹ تھا وہاں پر ان کو لے جایا گیا, تو وہاں پر کافی بدنظمی دیکھنے میں آئی. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ چیزیں کافی مینیج کرنے کی ضرورت ہوتی ہیں. جب آپ کے سپر سٹارز یا ہیروز ہوں تو ان کو ضیافت آپ دیں یا کھانے پہ بلائیں, تو کسی ایسی جگہ پہ بلائیں جہاں پر ارینجمنٹس تھوڑا بہتر ہوں. دھکم پیل ہمارے ہیروز کے ساتھ نہ ہو کہ ہر کوئی تصویر کھنچوانے کے لیے, ہر کوئی اوپر آنے کے لیے تیار ہے, اور وہاں پر ان کو ٹریٹ نہیں کیا جا رہا صحیح. پھر دوسرا پرچی کلچر بھی ہم نے دیکھا کچھ. صدف, آپ نے کچھ ملاحظہ کیا تھا یہ پرچی کلچر؟ پرچی کلچر مجھے دیکھنے کا اتفاق نہیں ہو. پرچیاں پکڑائی گئی تھیں ارشد ندیم کو جی کہ یہ پڑھیں, اور انہوں نے پڑھی بھی تھی, دیکھی بھی تھی. اچھا ہاں. پھر اس کے بعد آگے چل کے انہوں نے, خیر یہ 2 واقعات ہیں آپس میں مماثلت نہیں رکھتے ہوں گے, انہوں نے وزیر اعظم صاحب کا شکریہ بھی ادا کیا کہ ان کا لگائے وہ پودے ہیں جس کی وجہ سے آج تک وہ پہنچے, اور پھر انہوں نے کافی اس کا تذکرہ بھی کیا تھا. بہرحال تو میاں چنو پہنچنے پر ارشد ندیم کا بڑا زبردست استقبال کیا گیا. ظاہر ہے ان کا ہوم ٹاؤن تھا, بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر موجود تھے, پورے گاؤں میں جشن کا سما رہا تھا. تو مرزا احمد علی وہاں پر موجود ہیں, ان سے ذرا جانتے ہیں کہ کیا مناظر انہوں نے دیکھے, کیا صورتحال رہی وہاں پر. تو بتائیے گا ذرا مرزا احمد علی, کیسا منظر دیکھا میاں چنو نے؟ جی بالکل, جب ہمارے قومی ہیرو جو ہے کل یہاں میاں چنو پہنچے تو گرمی بہت شدید تھی اور تیز دھوپ تھی, لیکن چاہنے والے جو ہیں ان سے محبت کرنے والے صبح سے جو ہے شرقی بائی پاس پر موجود تھے. وہاں پر انتظامیہ بھی تھی, انہوں نے کیمپ بھی لگایا انتظامیہ پر. اس کے بعد جو ہے وہاں پر ہائی وے اور موٹر وے پولیس آ گئی, انہوں نے ایک حد تک جو ہے لوگوں کو آگے جانے سے روکا, لیکن لوگ جو ہیں گرمی اور دھوپ میں ان کو دیکھنے کے لیے جو ہے 1 سے 1.5 کلومیٹر جو ہے پیدل بہت آگے تک چلے گئے تھے.
جیسے ہی ارشد ندیم کو لایا گیا ایک بڑے وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ ان کو لایا گیا. وہ گاڑی کی چھت میں سے اوپر نکل آئے اور ہاتھ ہلاتے رہے, لوگوں کو ان کے پیار کا جواب دیتے رہے. ان کو پھولوں کے وہاں ہار پہنائے گئے, پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئی اور 2 سے 3 کلومیٹر تک جو ہے لوگ ان کے ساتھ پیدل بھی چلے. گھڑ ڈانس بھی ان کی گاڑی کے آگے ہوتا رہا. ان پہ مسلسل پھولوں کی پتیاں نچھاور کی جاتی رہیں. جو میاں چنو کے لوگ ہیں اور آس پاس کے علاقے ہیں, ان کے علاوہ جو ہے ساؤتھ پنجاب کے دیگر علاقوں سے جو ہے لوگ بڑی محبت اور بڑی چاہت سے جو ہے ان کو دیکھنے کے لیے آئے. ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا. ان کو شرقی بائی پاس سے جو ہے میاں چنو شہر میں لے جایا گیا. وہاں سے انہوں نے ارشد کے پہنچنے سے پہلے میں کچھ ویڈیوز دیکھ رہی تھی, میاں چنو میں بڑی صفائی ہو رہی تھی, جگہ جگہ کیمپس بھی لگے. تو چلے اچھی بات ہے, یہ تو ریگولر بیسس پہ ہونا چاہیے, لیکن انتظامیہ نے کیا یا وہاں کے رہائشیوں نے یہ خود سارا کام کیا؟ جی اگر بات کریں ہم میاں چنو شہر کی تو وہاں پر جو تحصیل انتظامیہ ہے اس نے یہ سارا بندوبست کیا تھا کہ جو ان کو روٹ ڈیفائن کیا گیا تھا کہ ان کو اس روٹ سے جو ہے شہر میں لے جایا جائے گا. وہاں پہ مکمل صفائی ستھرائی کی گئی. وہ مناظر بھی ہم نے دیکھے, ایسا لگتا تھا کہ کئی برسوں بعد جو ہے وہاں پر صفائی ستھرائی کی گئی. بالکل سڑکوں کو وہاں چمکایا گیا, چونے سے لائنیں لگائی گئی. اس کے علاوہ ایک استقبالیہ وہاں پر کیمپ بھی لگایا گیا. ڈھول والے بھی وہاں پہ موجود تھے, گھڑ ڈانس والے بھی وہاں پر موجود تھے, آتش بازی بھی وہاں کی جا رہی تھی. جب کیمپ لگنے کے بعد جو ہے مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی وہاں موجود تھے, لیکن عام شہری جو ہیں جو محبت سے ان کو دیکھنے آئے تھے, ان کا استقبال کرنے آئے تھے اور انتظار کر رہے تھے کہ کب وہ آئیں, کب ان کو دیکھیں, اپنے قومی ہیرو کو دیکھیں, ان کی حوصلہ افزائی کریں. ان لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود تھی. وہ تو ایک وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ آئے تھے, ایک بہت بڑا ان کے ساتھ پروٹوکول تھا, لیکن شہر پہنچنے کے بعد جو ہے جو لوگ موٹر سائیکلوں پر آئے تھے, جو اپنی کنوینس گاڑیوں میں ساتھ تھے, وہ بھی اس قافلے میں شامل ہو گئے اور ایک بڑے قافلے کی صورت میں ہے وہ میاں چنو شہر گئے. وہاں پہ انہوں نے ہاسپٹل کا دورہ کیا اور وہ پھر اپنے گاؤں 101-15L وہاں پر چلے گئے. وہاں ہم نے سین دیکھا کہ ایک تو گرمی شدید تھی, لیکن ان کے جانے کے بعد جو ہے اللہ پاک نے کرم کیا, موسم نے تھوڑی انگڑائی لی, بادل آئے اور وہاں پر بارش بھی ہوئی, لیکن رات گئے تک جو ہے وہاں لوگوں کی آمد کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا. ان کے وہاں پہنچنے کے بعد بھی لائٹ کی آنکھ مچولی بھی ہم نے دیکھی کہ بجلی آ رہی تھی, بجلی جا رہی تھی, کبھی 20 منٹ کے لیے, کبھی 15 منٹ کے لیے, لیکن جو ہے ان کا بھی حوصلہ ہے کہ اتنی زیادہ تھکن کے بعد, اتنی گرمی کے بعد جو ہے انہوں نے, ان کے ماتھے پہ ایک شکن تک نہیں تھی, جو بھی آ رہا تھا اس کو وہ گلے لگا رہے تھے. لوگ ان کے ساتھ سیلفیاں لے رہے تھے, ویڈیوز بنا رہے تھے, کیونکہ ظاہر ہے یہ وہ لوگ تھے جو ان کے اپنے تھے اور جنہوں نے انہیں ہر حال میں سپورٹ کیا. ڈیفینیٹلی یہ بڑی بات ہے. بہت شکریہ. اچھا جی, آپ کو ایک خاص بات بتاؤں کہ جو ان کا گاؤں ہے 101-15L, وہاں اب تک یہ ماحول ہے کہ اگر ایک بیٹا ہے تو وہ پورے گاؤں کا بیٹا ہے, ٹھیک ہے نا جی, اور بہت زیادہ جو ہے ادب اور عزت دی جاتی ہے وہاں پہ. کیا بات ہے. چلے بیٹی بھی ہونا تو اسے بھی پورے گاؤں کی بیٹی بنا کے رکھنا چاہیے. تھینک یو سو مچ مرزا احمد علی. اور ارشد نے ہم کہتے ہیں نا کہ انہوں نے صرف ہمارے دل ہی نہیں جیتے, انہوں نے پوری قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا. انہوں نے گفتگو کی اور ان سے پوچھا گیا کہ وہ کیا چاہتے ہیں, تو آپ ان کی سوچ ملاحظہ کریں. وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے گاؤں میں یونیورسٹی بنے, کیونکہ ہمارے یہاں کی جو لڑکیاں بچیاں ہیں انہیں بہت طویل سفر کر کے دوسری جگہ جا کے, ملتان جا کے, کہیں اور جا کے ایجوکیشن حاصل کرنی پڑتی ہے. ذرا سنتے ہیں ارشد کیا کہتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ کیا ہی خوبصورت بات کی ہے, اور دل جیت لیے بھائی ایک بار پھر سے. بیسکلی تعلیم کے حوالے سے انسان کا جو ویژن ہے وہ بڑی ایک زبردست چیز ہوتا ہے, کیونکہ پاکستان ایک واحد ملک ہے جس کے اندر تعلیم میں ایک ایسا شعبہ ہے جس کے اندر ہمارا فوکس, تعلیم اور صحت 2 شعبہ جاتے ہیں جن کے اوپر ہماری انویسٹمنٹ نہ ہونے کے برابر ہے. حالانکہ آئین پاکستان میں یہ لکھا گیا ہے کہ تعلیم, بنیادی تعلیم بھی ملنی چاہیے, اس کے بعد بھی مواقع ملنے چاہیے, لیکن یہاں پر وہ سسٹم نہیں ہے. دنیا کے دوسرے ملکوں میں آپ دیکھیں کہ تعلیم کی وجہ سے ہی لوگوں کو آگے جانے کا موقع ملتا ہے. تو یہ بہت ایک خوبصورت ڈیمانڈ ہے جو ارشد ندیم کی جانب سے کی, اور ان کے ذاتی مفاد کے لیے نہیں ہے. ارشد, یہ جہاں سب ہم نے دیکھا سارے جڑنے کی کوشش کر رہے تھے, یہ تو خیر محبت ہے لوگوں کی, لیکن بہت سارے ایسے لوگ تھے جو جڑنا چاہ رہے تھے. ان کی جو جیت ہے اس کو کسی طرح وہ اپنی کہتے ہیں نا پرفارمنس میں کنورٹ کرنا چاہ رہے تھے. ان سے گزارش ہے کہ آپ ارشد کو انعامات بھی دیں, ارشد کی پذیرائی بھی کریں, لیکن جو یہ بات آپ نے کہی ہے اس پر فی الفور عمل درآمد کریں. اور دوسری ایک اور چیز یہ ہے کہ ظاہر ایجوکیشن سے ریلیٹڈ مسائل جو پلیجز کیے گئے ہیں نا, تو وہ پھر ظاہر ہے کہ وہ پورے بھی ہونے چاہیے, ورنہ تو ٹی وی پہ آنے کے لیے اور اس طریقے سے اپنے آپ کو اس فیم کا حصہ بنانے کے لیے
سارے کوئی کہہ رہا ہے کہ کوئی یہ لے لیں, کوئی یہ چیز لے لیں, لیکن بات یہ ہے کہ اصل بات تب ہوگی جب وہ انعامات دیے جائیں گے. کیونکہ یہاں پر تو آپ کو دیکھیں ٹیلی تھونز ہو رہی ہوتی ہیں اور اس کے اندر کتنے پلیجز کیے جاتے ہیں کہ ہم اتنی رقم دیں گے, اتنی رقم دیں گے, لیکن پلیجز عام لوگ کرتے ہیں یا کچھ شخصیات کرتی ہیں. یہاں تو بڑے بڑے برانڈز ہیں جنہوں نے پلیجز کیے ہیں, گورنمنٹ کی جانب سے کیے گئے, تو وہ ڈیزرو کرتے ہیں بھائی. اور ہمارے ہیرو کا آئی ایم شیور کہ وہ پورا ہوں گے, شایان شان استقبال ہونا چاہیے, میں یقین کرتا ہوں انشاءاللہ. چلیں جی, اب ہماری کیونکہ یہ منتھ ایسا ہے, آزادی کا مہینہ ہم اگر اسے کہیں تو غلط نہیں ہوگا, اور جگہ جگہ ہم اس کے دیکھ رہے ہیں اظہار, جگہ جگہ سبز ہلالی پرچم, اور ایک عجیب جشن کا سما ہے. 2 دن رہ گئے اور ارشد کی مطلب کتنا ٹائمنگ چیک کریں, ارشد کی جیت اور آزادی کا جشن, یہ دونوں جب مل جائیں تو کیا زبردست ہمارا سیلیبریشن ہوگا. تو یہ تیاریاں عروج پر ہیں اور ہر کسی کا اپنا انداز ہے اپنے اس دن کو منانے کا. بہت سارے لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں, بہت سارے لوگ اچھے سے کیکس منگا کر ایک دوسرے پہ تقسیم بھی کرتے ہیں. سو یہ سلسلہ بھی ہونا چاہیے بلا شبہ, اور جو خوبصورت تیاریاں ہیں وہ اپنی جگہ جاری ہیں. میں صرف یہ ایک ریکویسٹ کر رہا تھا, جیسے ہمارے پورے کے پورے کچھ سٹارز بھی, بشرا انصاری صاحبہ نے بھی یہی بات کی تھی. باجے کی بات تو نہیں کرنی, باجے کی بات تو اپنی جگہ, وہ تو ہم ہمیشہ ہی بات کرتے ہیں کہ باجوں سے ہمارے ملک کا کلچر ڈیفائن نہیں ہوتا. میرا سلسلہ یہ تھا سمپل سا کہ بھائی سب ہلالی پرچم کو آپ نے فوقیت دینی ہے, عزت دینی ہے, آپ نے ملک کو مزید ترقی کروانی ہے, تو آپ پودے لگائیں. ٹھیک ہے, انویسٹمنٹ جو جھنڈوں پہ کر رہے ہیں بلا شبہ کریں, لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ پودے بھی لگائیں اگر افورڈ کر سکتے ہیں, کیونکہ پودے جب آپ لگائیں گے تو آپ کا ملک ان دا لانگر رن اس کے اندر بہتری آئے گی, اس کے اندر ہریالی آئے گی, آپ کے گھر میں آپ کی نسلوں کو اس سے سکون ملے گا. تو لانگ ٹرم تھوڑا سا سوچیں, تھوڑا سا بڑا سوچیں. تھوڑا سا بڑا جشن منانے کا مقصد کبھی یہ نہیں تھا کہ آپ مختلف طرح کی پورے میچنگ کے ڈریس کر کے گھومیں. یہ بھی ٹھیک ہے, آپ کی سوچ ہے, آپ کا حق ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ پریکٹیکلی کچھ ایسے کام کریں کہ جو فائدے مند ہو. اور یہ باجے خرید کے خدارہ دوسرے کے کان متاثر نہ کریں. آپ نہیں لگا سکتے, آپ پودا نہیں لگا رہے, پلانٹ نہیں لگا رہے, وٹ ایور دا ریزن, آپ کو جگہ نہیں پتا کہاں لگانا ہے, کیا کرنا ہے, آپ اتنا کر لیں کہ آپ صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں. آج سے اس بات کا تہیہ کر لیں جی, میں نے اپنے ملک کی کسی بھی سڑک, کسی بھی گلی, کسی بھی نکڑ پہ کچرا نہیں پھینکنا ہے. سو یہ بھی اپنے آپ میں آپ اپنے ملک کی خدمت کر رہے ہیں. پھر جو آپ کا آپ نے جو بنٹیز لگائی ہوتی ہیں سبز ہلالی, یا پھر آپ نے جو بیجز لگائے ہوتے ہیں, جھنڈے لگائے ہوتے ہیں, ان کا احترام کریں. ہم نے دیکھا آزادی کے بعد اکثر و بیشتر لوگ خیال نہیں کرتے, ٹوٹ کے پھر ادھر ادھر بکھر جاتے ہیں. تو ان چیزوں کا خیال رکھیں. یہ نہ سوچیں, ہاں یہ نہ سوچیں کس نے کیا ہے, آپ خود سوچیں کہ میں اسے اٹھا کے کہیں پہ صحیح جگہ. جھنڈے کی محبت اور عزت کریں, اور دوسرا اپنے بچوں کو بھی اس کی تلقین کریں, کیونکہ اگر آپ اپنے بچوں کو نہیں بتائیں گے تو پھر ان کو آئیڈیا نہیں ہوگا کہ اس کا کیا مقصد ہے. اگر آپ جھنڈے کی تعظیم نہیں کریں گے, جھنڈیوں کی تعظیم نہیں کریں گے, اور پھر آج کل درمیان میں وہ جو ٹرینڈ چلا تھا کہ صرف گرین کلر کی نہیں جی, بلو کلر کی بھی جھنڈیاں آ رہی ہیں, ریڈ کلر کی بھی جھنڈیاں آ رہی ہیں. نو, ہمارے جو پرچم کا کلر ہے وہی آپ اس کو اگر پروموٹ کریں تو زیادہ بہتر ہے. چلیں جی, تو یہ تیاریاں جاری ہیں اور اس حوالے سے ہم آپ کو بتاتے رہیں گے, کیونکہ مارکیٹس میں بڑی نئی نئی چیزیں آتی ہیں, تیاریاں, کچھ بیجز آتے ہیں اور بہت ساری چیزیں آتی ہیں. تو یہاں پر بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آلرائٹ جی, ایک بار پھر سے بریک کے بعد آپ سب کو خیر مقدم کہتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ موسم کا بڑا انسان کے مزاج پہ اثر ہوتا ہے. اگست کے مہینہ ویسے میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ اب اکثر جولائی کا اینڈ اور اگست کا مہینہ اکثر برسات کی نظر ہی ہوتا ہے, اور یہ بڑی خوبصورت سی بات ہوتی ہے کہ بڑا ایک شاندار موسم ہو. آپ سوچیں کہ آپ مئی جون جولائی تک گرمی دیکھتے ہیں, پھر اس کے بعد اگست کا مہینہ پھر بہتری لے کے آتا ہے, اور پھر ستمبر اکتوبر میں پھر سے موسم گرمی مائل ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد پھر ہلکی ہلکی خنکی آتی ہے. تو کیا مزاج یہ تو خیر ایک نارمل پیٹرن ہے نا جو ملک بھر میں. کراچی والوں کا تھوڑا سا مختلف ایشو ہے. یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ جن دنوں بارش ہونی ہوتی ہے بارش نہیں ہوتی, اور جب ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے تو ہلکی پھلکی بارش ہو جاتی ہے. بس ایک دن ایسا گزرا جس میں ذرا زیادہ دیر تک بارش ہوئی, اچھی ٹھیک ٹھاک قسم کی بارش ہوئی, جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ موسم جس طرح سے چینج ہوا ہے وہ بھی بڑا ڈراسٹکلی چینج ہوا ہے. ورنہ جتنی شدید نوعیت کی یہاں پہ گرمی پڑ رہی تھی, تو ہم جو کراچی والے کہتے تھے نا, ہمیں کہا جاتا ہے چلو کوئی بات نہیں, تم لوگوں کے یہاں شام میں ٹھنڈی ہوائیں چل جاتی ہیں, سمندری ہوائیں چل جاتی ہیں. ہم ان سمندری ہواؤں کو ڈھونڈ رہے تھے, لیکن ماشاءاللہ الحمدللہ موسم بالکل ٹھیک ہے. دن ہو شام ہو وہ حالات نہیں ہیں جو گرمی نے ہمیں تنگ کیا تھا. لیکن دعا یہ ہے کہ
لیکن اب وہ سلسلہ ختم ہو گیا مگر اکتوبر کا مہینہ ایسا آتا ہے جب ایک بار پھر سے لو چلتی ہے اور ہیٹ ویوز آتی ہیں اور پتہ نہیں کیوں جاتے جاتے گرمی اپنے رنگ دکھا کے جاتی ہے کہ مجھے بھولنا نہیں. حالانکہ اس وقت تک معتدل ہو جانا چاہیے, لیکن ہمیں جس طرح کی سردی کراچی میں ہوتی ہے اس لحاظ سے یاد کرا کے جاتی ہے مجھے بھولنا نہیں ہے. نہیں, اس کی وجہ بھی ہے نا, اگر سوچیں کہ نارمل موسم کے ساتھ ہی وہ ہلکی پھلکی ہومیوپیتھک ٹھنڈ آ جائے تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. تو وہ اسی وجہ سے وہ تھوڑی سی گرمی دکھا کے جاتی ہے کہ اس ہلکی ٹھنڈ پہ بھی ہم قناعت کریں, ہم کہیں کہ اوہ ہو بڑا اچھا ٹھنڈا موسم ہو گیا ہے, نکالیں سردیوں کے کپڑے. سردیوں کے کپڑے پہننے کی تو خواہش ہی رہ جاتی ہے. اچھا, اوور آل ملک کی موسم کی بات کر لیتے ہیں. تو ملک بھر میں زبردست قسم کا موسم جاری ہے, لیکن جہاں پر زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں خاص طور پہ وہ ہمارے پاکستانی جو ایسے علاقوں میں رہتے ہیں جو نشیبی علاقے ہیں, پہاڑی علاقے ہیں, ان کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے. وہ یہ اینٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں ہر مانسون کے سیزن میں کہ اسی طرح کی برسات ہوگی, اسی طرح کے حالات ہوں گے, لیکن ظاہر ہے ان کی زمینیں ہوتی ہیں, ان کے گھر بار ہوتے ہیں, تو اس کو وہاں سے امیڈیٹلی ایویکویٹ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. سو ان کے لیے یہ والے ایام جو ہوتے ہیں کافی مرحلہ ان کے لیے شدید مشکل کا ہوتا ہے. ایسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹس اپنی جانب سے پوری کوشش کر رہی ہوتی ہیں, لیکن اب موسم جس طریقے سے دنیا بھر کا چینج ہو رہا ہے, جو کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے اس کی طرف سے کہیں پہ کلاؤڈ برسٹ ہو رہا ہے, کہیں پہ بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے, کہیں معمول سے کم بارش ہو رہی ہے, تو اوور آل ایک سسٹم پورا چینج ہو رہا ہے. تو ہمیں بھی اس کے اکارڈنگلی اپنی تمام تر پلاننگ کرنی چاہیے, اور ہماری جو انوائرمنٹ منسٹری ہے یا دیگر منسٹری ہے, فوڈ منسٹری ہے, ان کو ساری چیزوں کا خیال کرنا چاہیے کہ بھئی اب کس طریقے سے موسم کے ساتھ آگے. اور دوسرا یہ بڑی اچھی بات کی آپ نے, فوڈ منسٹری کا تذکرہ کیا, اس کے ریزن یہ ہے کہ جب برسات ہو رہی ہے, کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے, موسم چینج ہو رہا ہے, بارش کے ٹائمز چینج ہو رہے ہیں, تو آپ اپنی فصلوں کو بونا, ان کی بجائی, ان کو کاٹنے کا ٹائم بھی چینج کر سکتے ہیں, کیونکہ جب آپ یہ ساری چیزوں پہ ریلائی کرتے ہیں برسات پہ, تو آپ اس حساب سے ان چیزوں کو بھی آگے پیچھے کرتے ہیں. دنیا میں سب جگہ ایسا ہوتا ہے. اور جہاں پر بات ہو رہی ہے فوڈ منسٹری کے کردار کی, یا اوور آل ہم دیکھتے ہیں مختلف آئٹمز ایسے ہیں کہ جن کے اوپر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے, اور کچھ چیزیں قدرتی ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود ان میں مسائل ہوتے ہیں انسانی عمل دخل کی وجہ سے. تو خیبر پختونخوا کا ذرا تذکرہ کر لیتے ہیں. وہاں پر قابل استعمال دودھ نایاب ہو گیا ہے, اور 93% شہری جو ہیں وہ مضر صحت دودھ پی رہے ہیں. 93%, 93%, یعنی کہ صرف 60% وہ خوش نصیب ہیں, وہ بھی پی رہے ہوں گے, شاید سروے میں نہیں آئے ہوں گے, یا وہ خوش نصیب ہوں گے کہ انہیں نہیں مل رہا. کے پی فوڈ سیفٹی اتھارٹی نے تشویشناک رپورٹ جاری کر دی ہے, جس کے مطابق صوبے میں صرف 7% دودھ استعمال کے قابل ہے. باقی 583 میں سے 541 نمونے غیر معیاری اور مضر صحت پائے گئے ہیں. ان میں پانی, گلوکوز اور متعدد خطرناک کیمیکلز کی ملاوٹ پائی گئی ہے. اندازہ کیجئے اب کیا ہوا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے آبائی شہر ڈی آئی خان میں 100% دودھ مضر صحت نکلا. اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں, بنو میں فروخت ہونے والا دودھ بھی 100% ناقص ہے, مالاکنڈ میں 97, پشاور میں 94. تو مطلب یہاں پہ 90, 94, 95 اور 100% سے کم کوئی ہمیں نمبر نہیں آ رہا. تو صوبے میں دودھ کا معیار چیک کرنے کے لیے پہلی بار ایسا اقدام اٹھایا گیا. آئی ہوپ باقی صوبے بھی ایسا کریں گے. اور صوبے بھر سے 3,24,000 لیٹر دودھ سے نمونے لیے گئے. دودھ فروشوں نے سرکاری حکام کی رپورٹ کو ایز یوزول مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ دودھ میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں ہے. بہت ہی معصومانہ جواب انہوں نے اس پر ذرا بات کر لیتے ہیں کہ یہ سلسلہ ہے کیا. آپ ساتھ موجود ہیں وزیر خوراک خیبر پختونخوا ظاہر شاہ طیور صاحب. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ظاہر شاہ صاحب. بھائی بات یہ ہے کہ پہلے تو ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ یہ رپورٹ شیئر کرنے کا یا اس پر بات کرنے کا یہ مقصد نہیں کہ ہم بڑے خوش نصیب ہیں. بھائی یہاں پر تو ٹیسٹ ہی نہیں ہوئے تو ہمیں اندازہ نہیں ہے. کہا تو جاتا ہے کہ یہاں پر بھی یوریا ملایا جاتا ہے اور نہ جانے کیا کیا چیزیں دودھ میں ملائی جاتی ہیں, لیکن وہ ونس اٹ گیٹس ٹیسٹڈ تو پھر اندازہ ہوگا. سرف کا بھی کہا جاتا ہے. تو یہ کیا ہے بیسکلی اس رپورٹ میں؟ آپ تک بھی یہ معاملات پہنچے ہوں گے, یہ معاملہ کیا ہے اور مزید کیا چیزیں سامنے آئی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ. دراصل پاکستان تحریک انصاف کی جہاں پہ گورنمنٹ ہے, اور میں ایز اے منسٹر اس سے پہلے بھی جو ہماری گورنمنٹ تھی تو انہوں نے مختلف جو ایڈلٹریشنز ہوتی ہیں مختلف چیزوں کے اندر, تو اس کے اوپر حلال فوڈ اتھارٹی کی ہماری 2017 میں یہاں پہ 2014 میں قائم کی گئی تھی, پھر اس کے بعد 2017 میں بھی اس کے کچھ قوانین میں بنائے گئے. تو اس کے تحت جو یہاں پہ خیبر پختونخوا میں نہیں بلکہ پاکستان کے اندر ہمارے پاس جو بھی اکوپمنٹ ہے, جو مشینری ہے, تو آپ کو پتا ہے کہ وہ نارمل چیزوں کی چیکنگ کے لیے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ ہائی ٹیک ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں
तो इस वक्त हम इंतहाई खुशकिस्मत है खैबर पख्तूनख्वा का सूबा कि हमारी हलाल फूड अथॉरिटी ने, हमने सब ने मिलकर मेहनत के साथ, वज़ीर आला साहब की भी खुसूसी हिदायत थी कि पहला जो हमने एज ए पायलट प्रोजेक्ट लिया कि ये जहाँ पे एडल्ट्रेशन होती तो हमने दूध को एज ए पायलट प्रोजेक्ट हम लोगों ने इसे लिया। और उसके अंदर 500 हमने टेस्ट उसके की सैंपल्स दिए पूरे सूबे से। तो ये 2 से 4 डिग्री टेम्परेचर पर ये हमारे सैंपल्स लिए गए और 24 घंटे के अंदर अंदर ये टेस्ट जो है ये पहुंचाए गए। इसके हमारी जो स्टैटिक लैब है खैबर पख्तूनख्वा में एक लैब है, और इससे पहले भी जितने फूड जो टेस्ट होते थे, जो दूध के टेस्ट होते थे, वो लेक्टोस्कैन के जरिए होते थे, जो कि आपकी वाटर एडल्ट्रेशन और इससे होता है। ये पंजाब में भी है, सिंध में भी है, बलूचिस्तान में भी है। लेकिन जो हाई टेक अभी जो मिल्क स्कैन जिसको कहते हैं, ये पाकिस्तान में सिर्फ 2 इदारों के पास है। एक एंग्रो उसको कहते हैं एक इदारा है, और दूसरा हमारे नेस्ले वालों के पास है। अच्छा। ये अभी सूबाई हुकूमतों में से पहला जो ये मिल्क स्कैन है, ये खैबर पख्तूनख्वा के जो ज़ाहिर साहब एक चीज बताइएगा, क्योंकि जो दूध फरोश हैं वो तो आपकी सरकारी रिपोर्ट को मुस्तरद कर रहे हैं, क्या मालूम हुआ है किन किन चीजों की मिलावट होती है? अगर हम उसका ब्रेक डाउन करके नाज़रीन को बता सकें तो। मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं। असल में ये बात इंतहाई गलत तरीके से आगे आ गई है कि ये जो मीडिया के जरिए जो बात आई, ये इस तरह नहीं है कि सारे मुज़र सेहत हैं। देखो, एडल्ट्रेशन असल में दूध के अंदर जो सबसे बुनियादी बात है वो है 87%, अब इसमें कुछ 83% से 85 वो भैंस का दूध है, और काव का जो मिल्क है तो उसका 85 से 87% उसके अंदर नेचुरल वाटर होता है। इसके बाद जो बाकी चीजें हैं उसके अंदर फैट्स होते हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ जो हमारे कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट उसमें होते हैं। तो ये सारी चीजें जो उसके अंदर होती है, उसकी जो कंपोजिशन है उसमें, तो जब हमने दूध में मिलावट की बात की तो ये नहीं है कि ये 100% सारे मुज़र सेहत हैं। वो हमने उसके जो मुज़र सेहत हैं उसके टेस्ट जो हैं वो हमने उनको ब्लैक में रखा है। जो मुज़र सेहत है वो पूरे सूबे के अंदर सिर्फ 17 टेस्ट हैं। 17 टेस्ट हैं, ओके। हाँ जी, असल में ये इसको गलत तरीके से प्रोपेगेट किया जा रहा है। मैंने जो असेंबली के अंदर 8% की बात की है दूध की, तो उसमें अभी काफी शोर भी मचा है कि फूड मिनिस्टर कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के फूड मिनिस्टर कहते हैं कि 8% दूध जो है ये सब लोग शामिल करें और ये इसके अंदर बिल्कुल ठीक है। ये मैंने कभी नहीं कहा। मैंने देखो, अब मैं आपके साथ जब बात कर रहा हूँ तो मैं निटी-ग्रिटी में तो नहीं जा सकता ना, इसलिए कि आपके पास तो टाइम कम होता है। नई असेंबली के अंदर आप एक एक चीज के उसकी कंस्टिट्यूएंस के बारे में, ये 8% जो मैंने दूध में पानी के हवाले से कहा है, वो मैंने कहा है कि ये जो 8% जो लोग पानी डालते हैं, तो इसके बाद जो पानी डाला जाता है 15%, 20%, 30%, 25%। मुझे ये बताइएगा कि ये जो आपने टेस्ट के हवाले से बात की, ये स्पेशल जो टेस्ट है जो आपके पास है और 1-2 और जगहों के पास है, इसमें क्या क्या चीज़ें किस तरीके से मेजर किया जाता है? और वैसे तो नॉर्मली बड़ा सिंपल सा तरीका होता है, दूसरे सूबों में जो है उससे इतना पता नहीं चलता कि कसाफतें क्या क्या हैं। मैंने जिस तरह से कहा कि यहाँ तो कहा जाता है कि यूरिया और सर्फ भी डाला जाता है। सर्फ इसलिए कहा जाता है ताकि दूध में झाग रहे, सफेदी आए। यूरिया भी यूज किया जाता है एट टाइम्स। वहां पर कोई ऐसी चीजें सामने आई हैं? जी जी बिल्कुल, हम यही आपको कहना चाहते कि वो हमारे, देखो जी, हाइड्रिलीन उसके अंदर डाला जाता है। अच्छा। लेकिन ये तो नहीं है कि ये जो हमने टेस्ट किए तो सारे के सारे इस तरह है। हमने ये जो 17 टेस्ट जो लिए हैं, ये मुज़र सेहत है। मुज़र सेहत डिटर्जेंट अगर आप इस्तेमाल करें जिसमें आए, वो भी मुज़र सेहत है। ये जो अभी हमने कहा फार्मेलिन, पाम एल्डिहाइड, सक्रोज, ग्लूकोज, ड्राई मिल्क, ये इसमें सारी चीजें जो है ये तो खतरनाक नहीं। अब अगर आप ड्राई मिल्क डालना चाहते हैं तो उसके गाढ़ापन के लिए जब ज्यादा पानी डालेंगे तो उसके लिए, लेकिन फार्मेलिन तो मेरे ख्याल में वो केमिकल होता है जो चीजों को महफूज रखने के लिए होता है लंबे अरसे तक। कौन सी चीज? फार्मेलिन सर।
फार्मिलिन, तो वो तो देखो जो दूर दराज से दूध आता है ना, हमने जो अभी हमारे पास जो सर्वे आया है या अभी जो सिचुएशन एनालिसिस उसमें ये कि जो दूर से दूध आता है तो उसके लिए टाइम जो है वो ज्यादा लगता है, तो उसको ये लाइफ स्पेन बढ़ाने के लिए वो लोग इस तरह करते हैं। फिर दूसरी बात जो हमने 8% पानी वाली भी की है वो ये कि जो कोल्ड चेन तो हमारे पास रेफ्रिजरेशन कहीं भी नहीं है। ये जो पानी लाते हैं टैंकर, ये दूध जो टैंकर के जरिए लाते हैं ना, तो इसमें ये लोग बर्फ डालते हैं। असल में हमने वो बर्फ वाला हिस्सा जो है वो हमने 8% में उसको लेके तो लोगों ने उससे बड़ा शोर मचा दिया। इस तरह नहीं है जिस तरह इसको पोर्ट्रे किया जा रहा है। चलिए ठीक है जाहिर साहब, आपका पॉइंट वैसा नहीं है, लेकिन है कुछ है जो हो रहा है, और आई एम श्योर के काफी प्रेशर भी होगा। अब देखें ना कि वजीर खुराक साहब भी एक्सप्लेन कर रहे हैं अपनी चीज को, तो मेरे ख्याल में जो दूध माफिया है उनका भी काफी बिल्कुल, और इस पर एक्शन जरूर होना चाहिए, खासतौर पर जिनके नमूने ऐसे निकले हैं उनके खिलाफ जरूर एक्शन हो, ताकि बाकी लोग फिर ये हरकत ना करें। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। इससे पहले जो हमारा सेगमेंट था जिसमें हम खुले दूध के हवाले से बात कर रहे थे, केपी में इंकशाफ हुआ है कि किस कदर यानी कि 93% और 97% और 100% कहीं पे दूध में मिलावट है। वो मतलब लेकिन उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया वजीर खुराक ने कि वो मिलावट किस नौइयत की है। अगर पानी है तो समझे मुज़र सेहत नहीं है, मतलब उन्होंने कहा पानी है तो खैर है, लेकिन अगर इसमें दूसरी अशिया हैं जो कि अशफाक मेंशन कर रहे थे तो फिर मुज़र सेहत है। बहरहाल मिलावट तो हो रही है, लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि ओवरऑल जब हमने देखा पिछले दिनों बजट भी आया, बहुत सारी टैक्सेशन हुई, बहुत सारे चीज़ों के प्राइस ऊपर गए, तो उसमें दूध के जो डब्बा होता है उसकी कीमत भी बढ़ी। और वो एक रिपोर्ट आई जो कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट थी, जिसमें वो कहते हैं जी कि हाई टेम्परेचर, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर जो दूध है उसकी कॉस्ट हो गई है 370 रुपीज़, यानी कि $1.33, और ये पेरिस और एम्स्टरडम से ज़्यादा है। तो ये हर घर में इस्तेमाल होते हैं, खासतौर पर जहाँ पर बच्चे हों वहाँ पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो दूध की कीमतों में इजाफे ने अवाम को काफ़ी मुश्किल में डाल दिया। अब लोगों को समझ नहीं आ रही, अब वो बाकायदा अपने बजट में हिसाब किताब कर रहे हैं कि हमने कट कहाँ लगाना है, लेकिन दूध एक ऐसी चीज है जिस पे आप कभी, और फिर उसके अंदर होता ये है कि आप ये देखते हैं कि हमारे पास बेहतर ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं। मिसाल के तौर पर एक जानिब आप खुला दूध ले रहे हैं जिसमें यूरिया भी हो सकता है, सर्फ भी हो सकता है, जिसमें भैंसों को इंजेक्शंस भी लगाए जाते हैं तरह तरह के दूध हासिल करने के लिए, और भी उसके ट्रांसपोर्टेशन में 10 तरह के मसाइल हैं। जैसे वो बता रहे थे वजीर सेहत साहब के फॉर्मलिन भी यूज़ होता है, वजीर खुराक सॉरी। तो ऑल्टरनेटिव्स के तौर पर अगर हम बात करते हैं तो उसमें खुश्क दूध आ जाता है आपके पास, उसके अलावा UHT ट्रीटेड मिल्क जिसकी बात कर रही थी सदफ वो आ जाता है। तो क्या वजूहात हैं इस दूध की कीमतों में इजाफे की? तो हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मिलाक फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अब्दुल बारी कुरैशी साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस अब्दुल बारी साहब। ये बताइएगा कि सडनली ऑल ऑफ अ सडन ये हुआ क्या, वो कि ये दूध की कीमतों में इतना इजाफा हो गया कि नॉर्मली वैसे कहते थे कि फ़र्क कम होता था खुले दूध और खुश्क दूध या फिर UHT ट्रीटेड मिल्क में, इसमें अब फ़र्क बहुत बढ़ गया है, कैसे? इसमें रिसेंट बजट में आप लोगों ने जिस तरह भी आपने भी जिक्र किया कि इस पर 18% GST लग गया। अब 18% तो स्ट्रेट अवे जो हाइक आई है वो टैक्स की वजह से आई है, और इस वक्त वैसे किसी कंपनी ने, मेरी नॉलेज भी नहीं कि उन्होंने प्राइस बढ़ाई हो, ये सारा जो इम्पैक्ट है वो GST का है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये 18% कहने को है, लेकिन ये आप अगर इसको देखेंगे तो ये कोई 24% के करीब हो जाता है। उसकी वजह यह है कि एक फर्दर टैक्स होता है कि कहीं पे भी सप्लाई चेन में जहाँ पे एक अनरजिस्टर्ड सप्लायर होगा जो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं होगा, उसको 4% फर्दर टैक्स लगेगा। और फिर अगर वो इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है तो उसको 2.5% और लगेगा, और ये सब हमने ही कलेक्ट करना है, हमने ही कलेक्ट करके FBR को देना है। तो जब हम इस तरह का काम करेंगे, और इस सप्लाई चेन में हम पाकिस्तान में रहते हैं, कहीं ना कहीं एक आदमी नॉन रजिस्टर्ड होता है, तो उससे ये प्राइस बढ़ जाती है। तो इसलिए जो आपको सडन हाइक नजर आ रही है इसमें टैक्सेशन, इट इज ओनली रिलेटेड टू द टैक्सेशन। जी बिल्कुल ठीक है। अब ये बताइएगा कि फिर उसके बाद आ जाते हैं, जिस तरह से मैंने शुरू में तस्करा किया कि खुले दूध में काफ़ी सारी चीज़ें और भी हमें मिल जाती हैं, ग्लूकोज मुफ्त में मिल रहा होता है, काफ़ी चीज़ें। तो ऐसे में जरासीम से पाक दूध हासिल करने के लिए हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं, और आपकी कंपनी क्या प्रोवाइड कर रही है? देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा इस वक्त जो डिस्पैरिटी आई है इस बजट के बाद, वो ये आई है कि खुले दूध पे टैक्स नहीं है। ठीक है, और खुले दूध जब महंगा हो या कुछ भी हो, वो पानी डाल के या कुछ चीज़ें डाल के उसको एडजस्ट भी किया जा सकता है। फार्मर बुरे नहीं है, लेकिन सप्लाई चेन अगेन ये पूरी चीज, फार्मर तो खुद आके दुकान पे आपको दूध नहीं बेचता, मिडल मैन ही खराब होता है। तो वो सारी चीजें जो बीच में है
آپ اگر دیکھ لیں لی مارکیٹ کی منڈی کے ریٹس روزانہ آتے ہیں، فلیش ہوتے ہیں، کہیں سے بھی پتہ چل جائے گا. یہ 12,000 روپے من بھی دودھ بکا ہے، جس کی کاسٹ اگر آپ لگائیں تو دکان پہ بک ہی نہیں سکتا. تو یہ ساری چیزیں اس کو وہ کرتی ہیں کہ آپ کو پروسیسڈ ملک کو پریفر کرنا چاہیے، اس کو گورنمنٹ کو سبسیڈائز کرنا چاہیے. جیسے ایک جواب آیا تھا کہ جب امیر لوگوں کا دودھ ہے جی اس پہ ٹیکس دینے کا. میں آپ کو ایک فیکٹ دوں کہ 65% اور 60 to 65% چھوٹا والا پیک بکتا ہے. اور وہ دیکھیں امیر آدمی چھوٹا پیک کیوں خریدے گا، ایک پاؤ والا. وہ غریب آدمی خریدتا ہے جب وہ گھر جا رہا ہوتا ہے، اس کا فریج نہیں ہے، وہ رات کو لے جا کے رکھے گا تو اپنے دودھ کو اس کو صبح ناشتے کے لیے مل جائے گا، ورنہ تو وہ ہینڈل ہی نہیں کر سکتا. ڈے ٹو ڈے جو اس نے اپنے ایک بجٹ بنایا ہوا ہے اس کے اندر فال کرنا چاہتا ہے. اب وہ اس کی افورڈیبلٹی سے نکل گیا، وہ تو 90 روپیز کا ہو گیا پاؤ. آپ اندازہ تو یہ بتائیں، اکثر ہمارے یہاں ابھی تک لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ جو نیچرل دودھ ہے وہ غذائیت سے بھرپور ہے، جو کہ ہے بھی، اور جو اس طرح کے دودھ ہیں خالص ہو تو وہ خالص نہیں ہوتے. ان میں جیسے کہ ہم بہت ساری سن رہے ہیں، تو یہ اس کے بارے میں کیا آئے گا، کتنا یہ نیوٹریشنسٹ ہے؟ یہ دیکھیں دودھ تو ایک میل ہے، اگر آپ ایک گلاس دودھ پی لیں وہ پورا میل ہے. اب دودھ آپ کو کس کوالٹی کا مل رہا ہے تبھی وہ میل ہوگا، ورنہ تو آپ اپنے لیے جو چیز نیوٹریشن کے لیے لے کے آ رہے ہیں وہ آپ کو بیماری بھی دے سکتا ہے. تو پروسیس دودھ جتنے بھی ڈیری انڈسٹری جتنے بھی فارمیٹس آپ لے لیں، پیسچرائز ہے، ملک پاؤڈرز ہیں، UHT ہیں، یہ سب آپ کو سیف ملک. اچھا، تو اس کے اندر کوالٹی انشور آپ لوگ کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیے کوالٹی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اراؤنڈ 21 ٹیسٹ ہوتے ہیں جب ہم دودھ خریدتے ہیں فارمر سے، اور یہ مختلف سٹیجز پہ ہوتے ہیں. ایسی بات ہے سارے 21 ٹیسٹ فارم پہ نہیں ہوتے، وہ بیچ میں سیٹلائٹس ہوتے ہیں، پہلے وہاں پہ ٹیسٹ ہوتے ہیں، اور فائنلی جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ فیکٹری کی ریسیونگ کے اوپر ہوتے ہیں. تو اس میں یہ ایڈلٹریشن، یوریا، ابھی آپ لوگ ذکر کر رہے تھے، ان ساری چیزوں کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اور جب یہ ساری چیزیں کوالیفائی ہوتی ہیں تو دودھ آگے پروسیس. یعنی کہ آپ وہاں سے فارمر سے دودھ لے کے پھر اس کو پاؤڈر شیپ میں بھی لے کے آتے ہیں؟ پاؤڈر شیپ میں تو ہماری پروسیسنگ میں آئے گا جب ہم پیسچرائز کریں گے. پاؤڈر ملک ایک ایسی چیز ہے جو جینٹلی ہم اسے کہتے ہیں کہ ٹیمپریچرز پہ پروسیس ہوتا ہے. اس کی جو ہیٹ ٹریٹمنٹ ہوتی ہے 75 to 79 ڈگریز کے بیچ پہ ہوتی ہے، جبکہ الٹرا ہائی پہ تھوڑا سا ہوتا ہے. تو اس میں پروٹینز اور یہ ساری چیزیں بڑا جو ہے نا آپ کی نیچرل چیز کو اسی طرح سے پروٹیکٹ کیا جاتا ہے. اور پھر اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے وچ از کالڈ اسپرے ڈرائنگ. ٹھیک ہے. تو ہم دودھ کو اسپرے کرتے ہیں ایک چیمبر میں، بائی دا ٹائم وہ نیچے آتا ہے اس میں اتنی ہیٹ ہوتی ہے کہ اس کا واٹر ایواپوریٹ ہو جاتا ہے. اچھا. اور جو اس کے پارٹیکل جو ڈراپلیٹس بنے تھے وہ پاؤڈر بن کے وداؤٹ کمپرومائزنگ آن دا کوالٹی آف ایگزیکٹلی. اوکے. لیکن ایٹ ٹائمز یہ ہوتا ہے، ناٹ ود یور کمپنی، لیکن جنرلی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ٹیسٹ میں فرق آ جاتا ہے تھوڑا سا. وہ پانی کی وجہ سے ہوتا ہوگا یا پھر کیا؟ نہیں، ٹیسٹ میں آپ کو بالکل فرق نہیں ملے گا. اٹ ڈیپینڈس. اگر آپ فل کریم ملک، دیکھیں بہت ٹائپس آف ہم سارے طرح کے ملک پاؤڈر بناتے ہیں، اس میں اگر آپ فل کریم ملک پاؤڈر ہوتا ہے اس میں ایک نیچرل پراپرٹی ہوتی ہے کہ اس کا جو ملک فیٹ ہے وہ اگر تھوڑا سا پروسیس ہوگا تو وہ رینسیڈیٹی کرے گا. لیکن جیسے ملیک ہے ہمارا، اس میں آپ کو بالکل نہیں ملے گی. بلکہ ملیک کی جو اسٹرینتھ یا جو USP تھا جب ملیک لانچ ہوا تھا آج سے 40 سال ہو گئے، اس کا یہی تھا کہ یہ کلوزسٹ ٹو فریش ملک ٹیسٹ ہے. آپ اس کو اگر میں آپ کو بنا کے سامنے رکھا ہو تو آپ کہیں گے کہ دس از گریٹ. اٹ از ایز کلوز ایز دا فریش ملک. ہمارے یہاں تو ایک پیٹرن فارمولا ہوتا ہے نا کہ دودھ آپ لے کے آئے، اس کو آپ نے بوائل کیا، اور جب اس کے اوپر وہ فیٹس کی لیئر جس کے اندر طرح طرح کے اور بھی انگریڈینٹس بھی ہو سکتے ہیں. اب تو مجھے کافی پتہ ہے کہ کیا کیا چیزیں اس کے ڈال کے اس کے اندر وہ بلائی آتی ہے. ہم کہتے ہیں یہ ہے اصل ملک. جی جی. باقی سب تو وہ بیکار ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ہوموجنائزیشن. دیکھیں یہ جو بلائی آ جاتی ہے تو وہ دودھ کا نیوٹریشن جو ہے، جو فیٹ تھا وہ ایکولی ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوا، وہ 2 اوپر آ گیا. اب جو باقی دودھ ہے اس میں فیٹ کم ہے، لیکن جب ہمارا ایک پروسیس ہوتا ہے ہوموجنائزیشن، اس کے ہر پارٹیکل میں وہ فیٹ ایونلی ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے. اچھا، ہم جو شروع میں ڈسکشن کر رہے تھے کہ مہنگی ہو گئی، تو اب کیا لوگوں کی جو پرچیزنگ پاور ہے وہ ظاہر متاثر ہوئی ہے؟ فرق پڑا ہے آپ کی سیلز میں؟ بہت زیادہ سیلز میں فرق پڑا ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں پڑا. لیکن یہ کہ ابھی بھی جیسے ملیک اگر آپ دیکھیں کہ آپ کو 250 روپیز پر لیٹر کاسٹ کر جائے گا. اگر آپ گھر میں اس کا 1 لیٹر بنائیں گے تو اٹ ول کاسٹ یو 250 روپیز. فل کریم کر دیں گے 280 کرے گا. تو یہ اسی 200 کی رینج میں 280 میں ہمارے 3-4 ملک پاؤڈر کمپیریٹیولی پھر بھی سستا ہوگا. جی ایگزیکٹلی. اس وقت تو کافی اس پہ آپ کو مطلب ایڈوانٹیج مل رہا ہے اگر اس ٹیکس کے اوپر دیکھیں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو ہیلتھ ایکسپرٹس ہیں ایٹ ٹائمز اگر آپ کسی کے پاس جائیں ڈاکٹر کے پاس تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو پاؤڈر ملک تو دودھ ہی نہیں ہوتا، یہ جو پیسچرائز ملک ہے یہ تو دودھ ہی نہیں ہوتا، اس میں پتہ نہیں. تو آپ لگتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ ادھر بھی اویئرنیس تھوڑا سا کریٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ ایگزیکٹلی. یہ ایک میتھ ہے نا، وہ کہتے ہیں پاؤڈر تو ہو سکتا ہے کہ یہ ملک سے بنا ہی نہ ہو، یہ تو کچھ می ٹو قسم کی کچھ چیزیں ملا کے اس کو دودھ کی طرح بنا دیا گیا ہے. تو ایسا نہیں ہے. دیکھیے جب ہمارے یہاں
بچہ پیدا ہوتا ہے تو ملک پاؤڈر اس کو پاؤڈرز پہ ہی بناتے ہیں اور اس وقت سب سے زیادہ ہم ریلائی پاؤڈرز پہ کر رہے ہوتے ہیں جب تک کہ وہ 1 سال کا نہیں ہو جاتا 1 2 3 فارمیٹ فارمولاز. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی ہے. اٹ از 100% ملک. ہماری فیکٹری کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, جس کو چاہے وہ آ کے دیکھے کہ دودھ ہی خریدتے ہیں, اس کچھ اور نہیں خریدتے. سو آپ کے یہی پروڈکٹس ہیں ملیک کے ڈیری پروڈکٹس؟ ہمارے پاس کمپلیٹ رینج ہے ڈیری پروڈکٹس میں. سارے ملک پاؤڈرس ہیں, بٹر ہے, یوگرٹس ہیں, اس میں فروٹ یوگرٹس ہیں. وی ڈونٹ یوز فلیورز, وی یوز اوریجنل فروٹس. فروٹ چنکس آپ کو ملیں گے اور فیٹ فری ملک ہے, سکم ملک. اگر آپ آج کل تو گریک یوگرٹ کا بڑا جی گریک یوگرٹ آپ ملیک سے بنا لیں, گھر پہ بنا لیں گریک یوگرٹ. ایک ریسیپی لیں پاؤڈر کی اور آپ اس کو بنا لیں ویری کوئکلی, کیونکہ آپ کو اتنا پکانا نہیں پڑے گا, ورنہ تو اس سے ہٹ کے بڑا ایکسپینسو پڑتا ہے وہ بھی گریک یوگرٹ. تھینک یو سو مچ عبدالباری قریشی صاحب. مختصر سے وقت میں آپ نے بہت زبردست طریقے سے ایکسپلین بھی کیا اور آئی ایم شیور کہ ہمارے صارفین کو اور ہمارے ناظرین کو بھی اس سے کافی فائدہ ملا ہوگا, بیکاز کافی مسکنسیپشنز ہوتی ہیں اور یہ جو ہیلتھ ایکسپرٹس ہیں ان کو بھی ظاہر ہے کہ ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے اس سارے معاملے میں. بالکل, اور یہ اس طرح کے ٹاپک ڈسکس اس لیے بھی ہونے چاہیے تاکہ جو لوگوں کی مسکنسیپشن ہے وہ ذرا سے دور ہو. بہرحال مہنگائی سب کو متاثر کر رہی ہے, لیکن ایک اچھا آپشن اگر آپ کے پاس اویلیبل ہے کم قیمت میں تو ضرور اس کی طرف جائیے. سو ایک خبر ہے جو اس وقت شیئر کرنی ہے اور وہ یہ ہے کہ وزارت ہوا بازی کا کرپشن میں ملوث افسران کے خلاف تحقیقات کا فیصلہ. اب اس پر مزید کیا ڈیٹیلز ہیں یہ ہمیں صلاح الدین بتا رہے ہیں. جی صلاح الدین. لیکن صدر کی وزارت ہوا بازی نے سول ایویشن کے بڑے منصوبوں میں مبینہ کرپشن میں ملوث افسران کے خلاف تحقیقات کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. سی اے کے شعبہ فلائٹ اسٹینڈرڈ SQMS اور ایکسکیورمنٹ اور ڈائریکٹر اور ایڈیشنل ڈائریکٹر کی بھی بھرتیوں کے کو جو مد نظر کیا گیا ہے اس کی بھی تحقیقات کی گئی. اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور اسٹاف لیول کی بھرتیوں میں بھی ملوث بھرتیوں کے خلاف جو ہے وہ بھی جو خلاف ورزیاں کی گئی ان کی بھی تحقیقات کا حکم دیا گیا ہے. تو اس طرح سے وزارت ہوا بازی کو بھرتیوں اور منصوبوں میں مبینہ کرپشن کی شکایت موصول ہونے پر ایکشن لیتے ہوئے فیصلہ کیا کہ اس خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا محمد صلاح الدین. چلیں جی, تو یہاں پہ ہم نے بریک لینا ہے اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا, ہم جلدی سے آ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ایک بار پھر سے باخبر سویرا میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. امید ہے کہ آپ لوگ ٹی وی اسکرینز کے سامنے بیٹھے ہوں گے, جڑے ہوں گے ہم سے اور منتظر ہوں گے کہ کب ہم آ کے دوبارہ آپ کے ساتھ اپنے ساتھ جوڑتے ہیں. تو آپ کا وقت شروع ہوتا ہے پھر سے. تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت سے؟ مجھے آپ نے زیادہ مس تو نہیں کیا؟ خیر, صدف بھی ہمارے ساتھ ہیں, ان کو بھی شامل پروگرام کر لیتے ہیں. اب کوئی شخص بیٹھا ہو تو اس کو اگنور تو نہیں کر سکتے, ہماری عادت نہیں ہے. تو کیسی ہیں صدف آپ؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. آپ نے دیکھا میں نے کیسے کنیکٹ کیا اپنے جلدی آپ کو خیال آیا. تو بہرحال یہ آپ کو ویسے فیڈ بیک آ جاتا ہے کہ جی آپ جب پوچھتے ہیں کیا حال ہے؟ جی پاکستان کے چپے چپے میں, پاکستان سے باہر دنیا بھر میں جہاں پر نہ صرف یہ کہ پاکستانی بلکہ اردو جاننے والے بستے ہیں تو سب ہمیں سراہتے ہیں اور چاہتے ہیں. کیا بات ہے, بالکل. اور بتاتے نہیں ہیں, ہماری کوشش ہی چھپاتے ہیں. ہماری کوشش ہی ہوتی ہے کہ ہم آپ جو چاہتے ہیں دیکھنا وہ آپ کے حالات و واقعات سے ریلیٹ کر کے, کیونکہ ہم سب ایک ہی طرح کے آلموسٹ حالات سے گزر رہے ہیں, اس حساب سے سٹوریز آپ کے سامنے لے کر آئیں. تو بڑی ہماری اس ٹیم کی اس کے پیچھے ریسرچ بھی ہوتی ہے. اچھا جی, اس وقت ایک خبر ہے وہ شیئر کر لیتے ہیں. ISPR کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ وادی تیرا میں شہید لیفٹیننٹ عزیز محمود کو آبائی علاقے اٹک میں فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا ہے اور نماز جنازہ اور تدفین میں پاک فوج کے سینئر افسران, جوانوں, شہید شہداء کے لواحقین نے شرکت کی ہے. اور عزیر محمود ملک, لیفٹیننٹ عزیر محمود ملک سیکیورٹی فورسز اور خوارج کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں شہید ہوئے. بہادر شہداء کی قربانیاں دہشت گردی کے خلاف ہمارے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں. تو ISPR کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ وادی تیرا میں شہید لیفٹیننٹ عزیر محمود ملک آبائی علاقے اٹک میں فوجی اعزاز کے ساتھ انہیں سپرد خاک کر دیا گیا ہے. اچھا جی, وہ اس کے ساتھ ساتھ وہ آپ کو پتا ہے کہ مراد صدپارہ کے حوالے سے جو ہم چیزیں کافی رپورٹ کر رہے تھے کہ وہ پہلے لاپتہ ہو گئے تھے, انجرڈ ہو گئے تھے, لیکن ابھی خبر ان سے متعلق بھی ظاہرہ یہ آئی ہے کہ وہ براڈ پیک پر جان کی بازی ہار گئے ہیں. اٹس سچ اے سیڈ نیوز ویسے کہ آپ یہ دیکھیے کہ مطلب حادثے میں جاں بحق ہو گئے تھے. اور یہ چیئرمین صدپارہ مانیٹرنگ ٹریننگ اسکول کی جانب سے بتایا گیا ہے. اور پہاڑ سے گرنے والے پتھر لگنے سے ان کو شدید چوٹیں آئی تھی
اور آپ یہ دیکھیے کہ اس کے بعد پھر وہ پتھر لگے جب انہیں تو وہ پھر گہری کھائی میں جا گرے اور اس کے بعد پھر وہ جاں بر نہ ہو سکے. تو یہ کافی اداس کرنے والی خبر ہے. نائلہ کیانی کی جانب سے انیشلی یہ بتایا گیا تھا کہ ان کو مدد کی ضرورت ہے اور ان کو سپورٹ کی ضرورت ہے اور ان کو کسی طریقے سے ریسکیو کیا جائے. آرمی سے بھی انہوں نے اپیل کی تھی کہ یہاں پر کلائمبرز کو بھیجا جائے اور تمام تر کوششیں کی گئیں, لیکن اب یہ ہے کہ وہ جاں بر نہ ہو سکے. اور پھر اب یہ ہوا ہے کہ مراد ستپارہ کا جسد خاکی جیپنیز کیمپ پہنچا دیا گیا ہے اور آج شام سے پہلے مراد ستپارہ کا جسد خاکی بیس کیمپ پہنچا دیا جائے گا. اور ریسکیو جو آپریشن تھا اس میں 6 ارکان حصہ لے رہے ہیں اور پاک فوج کے ہیلی کاپٹرز بھی اس ریسکیو مہم میں شریک ہیں, یہ کہنا ہے جی ایم ستپارہ کا. اچھا, آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ سال جاں بحق ہونے والے حسن شگری کبھی اسی طرح کا آلموسٹ انسیڈنٹ تھا اور ان کو ریٹریو کرنے میں ان کا بڑا اہم کردار تھا اور ان کی میت کو بھی اسی طریقے سے اتارا گیا تھا. تو اب ظاہر ریسکیو تو نہیں کیا گیا, کوشش کی گئی, لیکن یہ ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا جس کی ڈیٹیل ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. چلیں جی, اب ذرا سیاسی معاملات کی طرف آگے بڑھتے ہیں. تو ایک اچھی خبر ہے ان دا سینس کہ جو پاکستان کے معاشی حالات ہیں اس کو لے کر حکومت کافی کنسرن ہے اور اب باقاعدہ حکومت نے ایک 5 سالہ معاشی پلان بنا لیا ہے جس کا انوگریشن کرنے جا رہے ہیں 14 اگست کو. تو وزارت خزانہ نے مہنگائی میں کمی, جو کہ بہت ضروری ہے اس وقت ہونا, اور معاشی استحکام کے لیے ایک نئی حکمت عملی تیار کی ہے. اور خاص طور پہ جو ہماری معیشت ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے برطانوی معیشت دان کی نگرانی میں 5 سالہ پلان تیار کیا گیا ہے. اب حکومت یہ بتاتی ہے کہ 14 اگست کو باقاعدہ اس منصوبے کا اعلان کیا جائے گا اور وزیر اعظم کا جو ایجنڈا ہے, معاشی ایجنڈا ہے, وہ باقاعدہ طور پر اس کو پیش کیا جائے گا 14 اگست کو. تو دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے اس معاشی پلان میں اور مہنگائی میں کمی کے کیا آپشنز ہمارے سامنے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب اس پر فرماتے ہیں کہ جی دنیا میں اس وقت صرف پاکستان معاشی طور پر ڈوب رہا ہے. اسمبلیوں میں جعلی نمائندے بیٹھے ہیں اور نواز شریف اور شہباز شریف سے یہ کہا تھا کہ معیشت کی بہت بری حالت ہے, سنبھالنا کسی کے بس کی بات نہیں. تو نواز شریف نے کہا تھا کہ چیلنج سمجھ کر لے رہے ہیں. انتہائی نازک حالات سے گزر رہے اس وقت پوری دنیا میں اگر معاشی لحاظ سے کوئی ڈوب رہا ہے تو ایک تنہا پاکستان. ہمارے نظام میں خامیاں, ہماری اسمبلیاں, ہماری پارلیمنٹس میں جعلی قسم کے نمائندے بیٹھے ہیں. 77 سال میں آج تک پبلک ابھی بھی آپ پہ اعتماد نہیں کر رہی, ابھی بھی آپ کو ٹیکس نہیں دے رہی. پہلے قوم کو اعتماد تو دلاؤ کہ یہ پیسہ قوم کا ہے اور یہ قوم کے مفاد میں استعمال ہو. جب حکومت ہی معلوم نہ ہو کہ کس کی ہے, گاڑیوں کے لیے رہ جاتے ہیں, باقی تو کچھ بھی ہمارے پاس نہیں ہے. میں نے خود جناب میاں نواز شریف صاحب سے کہا ملک کی معیشت اس قدر گر چکی ہے کہ اب اس معیشت کو دوبارہ اٹھانا یہ کسی کے بس کی بات نہ ہوگی. میاں صاحب نے فرمایا میں نے چیلنج بن کر قبول کیا ہے, اب چیلنج کا یہ آتا ہے. تو مولانا صاحب بیسکلی کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب کہہ رہے تھے میں نے اسے چیلنج سمجھ کر لیا, اب آپ ذرا چیلنج کا حال دیکھ لیں. علی محمد صاحب وہ پی ٹی آئی کے رہنما, وہ یہ فرماتے ہیں کہ جی مولانا صاحب ہمارے نظریات تو نہیں ملتے, لیکن جب بانی پی ٹی آئی مولانا کا ہاتھ پکڑیں گے تو پھر وہ پکا ساتھ ہوگا. اچھا, آگے وہ یہ فرماتے ہیں کہ مینڈیٹ ملا ہے تو ان ہاؤس تبدیلی آ سکتی ہے, الیکشن کی ضرورت نہیں پڑے گی. یعنی کہ جو باتیں ہو رہی تھی نا کہ جی یہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے, تو علی محمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ تمام تر حالات اس طرح بڑھتے ہیں تو ان ہاؤس تبدیلی آ سکتی ہے, which is interesting. تو اس پر بات کر لیتے ہیں تمام تر سیاسی صورتحال پر. ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف اسلام آباد اور اینکر پرسن خاور گھمن صاحب. گڈ مارننگ خاور گھمن صاحب, بڑے نئے منصوبے آ رہے ہیں جی, اسٹیفن ڈرکن کا منصوبہ اور پتہ نہیں کون سا منصوبہ. بھائی گھر کا بجٹ بنانے کے لیے اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو ایک سیدھا سا فارمولا ہوتا ہے کہ آپ اپنے اخراجات کم کرتے ہیں آمدن کے حساب سے اور مینیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بچت ہو. یہاں پر سب کر لینا ہے لیکن اخراجات کم نہیں کرنے اور لانے نت نئے منصوبے. ول دے ورک؟ بہت شکریہ جی صبح دعوت دینے کا. ہم بھی انتظار میں رہیں گے. 14 اگست ویسے تو یوم آزادی ہے, سارے پاکستانی منائیں گے اور انشاءاللہ اس کے اوپر یہ خبر آ جائے گی کہ پاکستان اب ترقی کے راستے پر چل پڑے گا 14 اگست کے بعد. وہ جو بھی آپ نے خبر دی ہے کوئی برطانوی معیشت دان بلایا گیا ہے جو ہمیں ایک پلان بنا کے دے گا جی, اور پھر ہم جو ہے بہتری کی طرف چل پڑیں گے. کم از کم میں پچھلے 25 سال سے اسلام آباد شہر اقتدار کے اندر موجود ہوں.
मुख्तलिफ हुकूमतें 99 से ऑनवर्ड देखी हैं, उसमें फौजी हुकूमत जनरल मुशर्रफ की, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ, अब दोबारा से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत मौजूद है। खास तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले दोस्त नाराज हो जाते हैं जब बात करते हैं। सबसे ज्यादा जो तजर्बा है हुकूमत साजी का, हुकूमत करने का, गवर्नेंस का, अब इससे ज्यादा इंसान के पास और तजर्बा क्या हो सकता है। मतलब 80 से ऑनवर्ड जो है मोहतरम नवाज शरीफ साहब, उसके बाद उनके छोटे भाई इसहाक डार साहब और बाकी इनके जो सारे लीडरान हैं, एहसन इकबाल साहब हूँ, ख्वाजा आसिफ साहब हूँ, पुराने लोग हैं, दहाइयों का तजर्बा है। अगर इस सब के बावजूद भी इनको बरतानवी मईशत दान चाहिए। पिछले हफ्ते जब यकीन करें मैंने देखा था डॉक्टर मोहम्मद अली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में वजीर था, वजीर तवानाई और एनर्जी के मामला देखा करता था, जब उसको बुलाया गया तो उस दिन हम कहीं बैठे हुए थे कुछ सहाफ़ी हज़रात, तो वहाँ पे एक सहाफ़ी ने कहा कि आज इस डॉक्टर मोहम्मद अली को अपॉइंट करने से बेहतर होता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले इस्तीफा देते हैं और कहते हैं जी हमारे बस की बात नहीं है, अच्छा कोई और आगे हुकूमत चला ले। अब ठीक है, अब अगर आप वो कहते हैं कि ऐसा होने जा रहा है तो मान लेते हैं। कम से कम मुझे तो एक होता है ना, एक अशारिया भी इस्लामाबाद में बैठ के आपको नजर आ जाए कि जी ये काम है और ये काम ठीक करने जा रहे हैं, तो बंदा बात मान लेता है। लेकिन फिल वक्त जो बस हमें बातें और वादे वईदी सुनाए जा रहे हैं, कभी हमें विजन 2025, विजन 2035 इस तरह की बातें बताई जाती है। अब तो विजन 2045 की भी खबर आ रही है। अच्छा, हाँ, 2045 2050 तक के विजन भी आपको मिल जाएंगे। यहाँ ये नहीं पता कि ये सितंबर और उसके बाद क्या सिलसिला बनेगा, इसके हवाले से इतनी रूमर्स हैं और आप कह रहे हैं 2035 और 45 की बातें हो रही हैं। तो ये क्या अली मोहम्मद साहब कहते हैं जी हमें तो मैंडेट मिला है और इलेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें इन हाउस तब्दीली हो जाएगी, ये क्या मामला है? ये पीटीआई किस तरह की बातें करते हैं? कभी वो कहते हैं जी तैयारी करें इलेक्शन की, कभी वो इन हाउस तब्दीली की। इसके हवाले से क्या खबरें खबर? देखें, ये जो बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाए अमल क्या है, वो किस तरह आगे बढ़ना चाहते हैं, वहां पे ना एक बड़ा सीरियस मसला है पीटीआई के साथ। और वो मेरे ख्याल में एक उसकी बुनियादी एक वजह भी है कि मुख्तलिफ ग्रुप्स की शक्ल में लोग जो इनके लीडराना मिलते हैं जेल के अंदर, अपने उनके जो कायद है जेल के अंदर मौजूद है बानी पीटीआई, वो ज़ाहिर है हर कोई जब ग्रुप जाके मिलता है तो अपनी राय सामने रखता है, उसके ऊपर एक लायामल आता है कि जी हम ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। उसके बाद बाहर आके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो खबर आना शुरू हो जाती है। एक मौके के ऊपर बताया जाता है कि बस तैयारी करें, कायद ने ये कह दिया है कि अब नए इलेक्शन की तरफ जाना है। फिर बात आती है, एक दो रिपोर्ट आ जाती है किसी एनजीओ की के उस हल्के में ये हुआ, सारे लाहौर के सारे हल्कों में ये चीज है और फॉर्म 47 45 का मामला है। फिर बताया जाता है कि जी हमें तो इलेक्शन में जाने की जरूरत ही नहीं है, साफ साफ मामला है, हमारी सीटें वापस करें, हम हुकूमत में आ जाएंगे। तो ये इस तरह की खबरें आपको मिलती रहेंगी। मेरे ख्याल में वो जो एक आपको उसके अंदर इबहम नजर आता है तहरीक इंसाफ के बयानिए के अंदर, वो मुख्तलिफ ऑफिशियल्स के ऊपर समटाइम आता है कि जी वो कहते हैं मशरूत माफी मांग ली है, फिर कहा जाता है कि गैर मशरूत माफी है। वो इसके ऊपर भी आपको पता है कन्फ्यूजन पिछले दिन चलती रही। फिर एक और बयान ये मुमकिन तौर पर ये भी हो सकता है ना कि वो बेट कर रहे हो कि रिएक्शन क्या आता है इस तरह के बयानात पर, पब्लिक रिएक्शन क्या आता है पॉलिटिशियंस का भी। अच्छा, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं ये देख रहा था, आपको याद होगा कि एहसन इकबाल साहब की जवानी में वो एक 1997-98 में एक विजन रखा गया था, 2010 का विजन, जिसके चीफ कोऑर्डिनेटर वो हुआ करते थे एहसन इकबाल साहब। और उसके बाद देखें कि किस्मत की सितम ज़रीफ़ी के दोबारा शराकत इक़्तिदार का मौका मिला तो वही 2008 के इलेक्शंस के बाद। तो ये 2045 की जो बात कर रहे हैं, तो इसकी कोई ख़ास वजह हो सकती है? इट कैन बी कनेक्टेड। यकीन करें जी, मेरी समझ से ये बालातर है कि अब 2045 की क्यों बात कर रहे हैं। असल में मसला हमारे यहाँ सदीक साहब वो एक ही है कि अगर जो आपको पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, उन्होंने कोई जितना भी 4 साल 10 महीने गुजारे, 3 साल 10 महीने गुजारे, उसके बाद अवाम के पास चला जाया जाता कि अब अवाम बताते कि इस हुकूमत के दौरान क्या हुआ है, वो अपनी राय देते। यहाँ पे चूंकि हुकूमतें अपना वक्त पूरा नहीं करती और ये जो एक तसलसल है वो हम किसी भी पॉलिसी का, बाज़ पॉलिटिशियन की बात भी सही है, वो कहते हैं कि हमें टाइम ही नहीं मिलता पूरे तरीके से। जब हम प्रोजेक्ट को करना चाहते हैं तो वो उस तरह प्रोजेक्ट होते नहीं है। लेकिन
कम से कम ये बात जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से नहीं कही जा सकती, और या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2008 से जो आपको सिंध के अंदर हुकूमत कर रही है, और इसी तरह 2008 से लेकर 2 हुकूमतें तो लगातार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पंजाब के अंदर भी की। सो काफी मसाइल हैं और सिस्टम के अंदर कुछ इश्यूज हैं, वो भी ठीक करने वाले हैं। तो फिर वक्त यही है कि मतलब ये है कि जब तक सियासतदान मिल बैठ के एक दूसरे की एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जो एक होता है ना कि पूरा एक पर्सपेक्टिव के साथ बात नहीं करेंगे, तो ये होता है एडहॉकिज्म है, इसकी बुनियाद के ऊपर मामला आगे बढ़ेंगे नहीं है। सही। वो एक हुकूमत आएगी, शायद वो अच्छा करे, फिर अगली हुकूमत आएगी तो वो फिर उसको, अगर उसने कोई अच्छा किया भी है तो उसको वापस रिवर्स कर देगी। तो बड़ा जरूरी है कि कुछ बुनियादी रूल्स ऑफ द गेम है वो ठीक करने वाले हैं। बिल्कुल वो तय हो जाए तो मेरे ख्याल में अवाम के पास जब ये राय वो इख्तियार चला जाएगा ना कि ये किसने हुकूमत में आना है, किसने हुकूमत में नहीं आना। गवर्नमेंट जो है वो अपनी परफॉर्मेंस पे ज्यादा फोकस करें, बजाय इसके कि उन्हें जो आकर एक पॉलिटिक्स करनी होती है, एक अपने राइवल को नीचा दिखाना होता है, वो खत्म करें। देखते हैं खबर आप भी देखें, हम भी देखते हैं कि 14 अगस्त को ऐसी कौन सी मुआशी पॉलिसी हमारे सामने आती है। स्टीफन डर्किन मंसूबे का इसको नाम दिया गया। थैंक यू सो मच। खबर घुमन हमारे साथ थे और इस्लामाबाद से हम बता रहे थे कि सियासत में क्या हो रहा है। सो नाउ कराची मेरे ख्याल में घर का बजट चलाने के लिए जिस मंसूबे की जरूरत है वही मंसूबा मुल्क चलाने के लिए भी होता है। स्टीफन साहब क्या कमाल करते हैं, अब ये देखिए। वो घोल के तो नहीं पिला सकते, लेकिन लेट्स सी। अच्छा जी, कराची से आपको बताएं कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ट्रॉमा सेंटर मुल्क का सबसे बड़ा ट्रॉमा सेंटर है। 500 बिस्तरों पर मुश्तमिल ट्रॉमा सेंटर में एक ही छत तले तमाम तिब्बी सहूलियात मुफ्त फराहम की जाती हैं। क्या बात है। अच्छा, सिंध में हमने देखा है कि खास तौर पर जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे हालात, कराची की हद तक मैं बात करूँ तो काफ़ी हमें एज कम्पेयर टू अदर रेस्ट ऑफ द कंट्री काफ़ी चीज़ें बेहतर नजर। आप गम्बट की मिसाल ले लें, आप इधर कराची में मिसाल ले लें, NICUD की मिसाल ले लें, थिंग्स आर क्वाइट बेटर, लेकिन मजीद बेटरमेंट की ज़रूरत है, स्पेशली जो ट्रॉमा से रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे अब्बासी शहीद की हम बात करते हैं, बाकी हॉस्पिटल्स की चीज़ें बेहतर होने की ज़रूरत है। इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस, और इसकी मेंटेनेंस, इन इक्विपमेंट की मेंटेनेंस, इन मशीन्स की मेंटेनेंस, सारा जो है कि ऑन गोइंग प्रोसेस है, कंटिन्यूटी इसमें रहनी चाहिए। चले जी, तो पाकिस्तान में हम बात करेंगे अब कुछ आर्ट की भी बात कर लेते हैं, बिकॉज आर्ट में बड़ा कथारसिस होता है। सो कैलीग्राफी की हम यहाँ पर बात करेंगे, इसमें बड़ा मुनफरिद पाकिस्तान ने अपना नाम बनाया। हमने बहुत सारे हमारे यहाँ से ज़बरदस्त नाम सामने आए हैं और खूबसूरती के साथ आयात को ख़ास तौर पे लिखा जाता है, और ऐसे फ़न पारे हमने देखे कि लोग उसकी तारीफ़ें करते हैं। यहाँ पर हम जिक्र करना चाहेंगे कर्नल रिटायर्ड आमिर रज़ा साहब का। उन्होंने कुरान पाक को महफूज किया है, उन्होंने कुरान आर्ट रिसर्च की बुनियाद भी रखी है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, जो हम उनसे जानना चाहेंगे क्या है। तो 2008 में कर्नल रिटायर्ड आमिर रज़ा के काम को मस्जिद नबी के नादिर नुस्खों में शामिल किया गया। इस्लामी तारीख में अब आप ये गौर से सुनिएगा, सिर्फ 21 कुरान पाक के नुस्खों को इस मुकद्दस जगह डिस्प्ले के लिए पेश किया गया है, जिनमें एक उनका नमूना भी है। और आर्ट रिसर्च के जरिए कुरानी मफहूम को न सिर्फ वाज़ेह किया गया, बल्कि कुरानी तालीमात में एक नई फ़िक्र को भी रोशनास कराया गया। सो कर्नल आमिर रज़ा रंगों के जरिए कुरान पाक को समझाने के आर्ट पर 34 बरस से काम कर रहे हैं, और कुरानी तालीम के लिए मुनफरिद अंदाज उन्होंने इसलिए अपनाया है कि हर उम्र के लोगों के लिए इसकी जो रसाई है वो मुमकिन हो सके, और लुत्फ अंदोज होकर लोग तालीम हासिल करें, यानी समझ के सीखें और उसको बाकायदा एंजॉय भी कर सकें। तो आमिर रज़ा की तहकीक ने कुरान पाक सीखने वालों को, खासतौर पर जो नई नस्ल है, उनको बड़ा मुतासिर भी किया। तो इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है कर्नल रिटायर्ड आमिर रज़ा साहब। थैंक यू मच फॉर ज्वाइनिंग अस कर्नल साहब। और क्या ही खूबसूरत बात है, और मतलब बड़ा इंस्पायरिंग है आपका ये सारा जो काम है। लेकिन ये सिलसिला शुरू कब हुआ, कैसे आपको ये तहरीक हुई कि मुझे ये सीखना चाहिए या मैं ये कर सकता हूँ? थैंक यू वेरी मच जी, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है। बेसिकली मैंने 8वीं क्लास में मिलिट्री कॉलेज जेलम ज्वाइन किया। अच्छा। और जब मैंने मिलिट्री कॉलेज जेलम ज्वाइन किया तो वहाँ पे बच्चों की, कैडेट्स की ग्रूमिंग के लिए एक आर्ट क्लब था। ओके। तो वो आर्ट क्लब ही इस ख्याल की, इस रिसर्च की बुनियाद है। उसके बाद जब मैं आर्मी में आया, अकेडमी के अंदर फिर एक आर्ट क्लब था जो बच्चों के टैलेंट्स को, कैडेट्स के टैलेंट्स को आगे स्ट्रीमलाइन करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी जो से प्रोवाइड करता था। तो उसमें यानी कि मैं समझता हूँ कि इंस्टीट्यूशन की जो ग्रूमिंग है या चांस प्रोवाइड करना है विद द ट्रेनिंग,
تو دیٹ از اے پرائم تھنگ کہ جس کے اوپر جو ہے نا یہ ساری چیزیں الٹیمیٹلی پھر ڈیولپ ہوئیں. اچھا عامر صاحب، یہ آپ نے قرآن آرٹ ریسرچ بھی کی ہے جس کی آپ نے بنیاد رکھی. پاکستان کی میں بات کروں تو ذرا ہمیں اس ریسرچ کے بارے میں بتائیے گا، یہ ریسرچ ہمیں کیا بتاتی ہے؟ یہ بیسیکلی یہ ریسرچ اس کا مین مقصد تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ اگلی جنریشن کا آئی کیو بڑھ جاتا ہے، تو ہم اپنے ٹریڈیشنل جو ٹیچنگ میتھڈز ہیں یا سٹائلز ہیں اس کے اندر انوویشن لے کے آئیں. فار ایگزامپل ابھی اے آئی کا دور ہے، تو اس حساب سے وہ جو اسلامک ٹیچنگ یا اسپیشلی قرآنک ٹیچنگ کے اندر جو ایک وائڈ گیپ بن رہا ہے کہ اس کو اس ریسرچ کے ذریعے کور کیا جائے. اچھا، تو اس میں کیا ایپس وغیرہ بھی ہیں؟ کیا کن چیزوں کی مدد سے آپ نئی جنریشن اس سے فائدہ حاصل کر سکتی ہے؟ ہاں جی، اس میں جو بیسک جو سی چیز ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی وہ آیت ہے نا کہ ہم نے قرآن پڑھنا تمہارے لیے آسان کر دیا ہے، کوئی تمہیں ذکر کرنے والا، فکر کرنے والا، تدبر کرنے والا. تو اس بیس کے اوپر پھر جو ٹول ڈیولپ ہوتے گئے تو میں نے اس میں ایک ایڈیشن یہ کی کہ آرٹ کے بیک گراؤنڈ کے ساتھ صورتوں کو، لفظوں کی کنسٹرکشنز کو وہ اسٹڈی کیا اور اس کو انکارپوریٹ کیا. ابھی کچھ لوگ ہیں اسی پلیٹ فارم پہ جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، وہ اے آئی کی مدد سے بھی جو ہے نا اس کو فردر جو ہے نا ایکسپلینیشن چیزوں کو آگے لے کے چل رہے ہیں. اچھا، اپنے پہلے نسخے کے حوالے سے اگر ہم بتائیں کتنا ٹائم لگا تھا اس کو بنانے میں، کب سٹارٹ کیا تھا، کب کمپلیٹ ہوا تھا؟ جی، پہلا نسخہ میں نے 1994 میں سٹارٹ کیا تھا اور تقریباً 10 سال لگے تھے، مگر وہ یعنی کہ میں پروفیشنلی آرٹسٹ تو نہیں تھا، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک پریکٹس میں کرتا رہا 10 سال. وہ نسخہ میں نے دوستوں میں ڈسٹریبیوٹ کیا، پھر اس کے بعد فردر ایک اور نسخہ پھر 6-7 سال میں بنا. پھر تھرڈ نسخہ جو سا تھا وہ میں نے اردن کا جو بادشاہ ہیں ان کو پریزنٹ کیا. اچھا. اور اس کے بعد پھر کینوس کے اوپر جو سا نا یہ میں چیز لے کے آیا، اور اس کے اوپر بھی مجھے تقریباً 17-18 سال ہو گئے ہوئے. اچھا، اور ایک جانب آپ دیکھیں دو بیک گراؤنڈز، یعنی کہ ایک طرف بینگ این آرمی مین، جنگ و جدل کے لیے وار ریڈی بھی رہنا، اور دوسری جانب اتنا آرٹسٹک ورک جو کہ اتنا ٹائم کنزیومنگ ہوتا ہے، تو یہ بیلنس کس طریقے سے کرتے تھے آپ؟ اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ یعنی بیسیکلی آرمی کی ٹریننگ آپ کو اپارٹ فرام ڈیولپمنٹ آف پرسنالٹی، ٹائم مینجمنٹ بھی ایک چیز سکھاتی ہے. ڈسپلن. تو آپ کا جو شوق تھا اس حساب سے جو ہے ٹائم مینجمنٹ میں کہ میں اپنی ہابی کو اگر 1 گھنٹہ 2 گھنٹے دے رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، اس میں یعنی پروفیشنل ڈیوٹیز میں کسی پہ اثر نہیں پڑتا تھا. اس کی مثال آپ یہ دیکھ لینا کہ اگر میں آرٹسٹ ہوں تو پہلے کتنے شاعر جس طرح صدیق سالک تھے، ضمیر جعفری تھے، جی صدیق سالک، دے ور پارٹ آف دا انسٹیٹیوشن، مگر انہوں نے اپنا مقام اپنے فیلڈ کے اندر بنایا. اچھا، فوج نے جو فوج نے جو ایک اسپیشل کہ ایک سیلف کمٹمنٹ جو دی ہوتی ہے، میرے خیال میں یہ اسی کا نتیجہ ہے. اچھا، آپ کے جو کام کو مسجد نبوی کے نادر نسخوں میں شامل کیا گیا، اور اسلامی تاریخ میں بتا رہے ہیں کہ اب تک صرف 21 قرآن پاک کے نسخوں کو اس مقدس جگہ پر ڈسپلے کے لیے پیش کیا گیا، تو دس مسٹ ہیو بین اے ویری پراؤڈ مومنٹ فار یو. تو ذرا ہمیں یہ بتائیے گا کہ یہ آپ کی جرنی کیسے رہی؟ ہاں جی، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو لائف ٹائم اچیومنٹ ہے اس پلیسنگ کے ساتھ آپ کو وہ مل گئی کہ آپ جو یعنی جس مقصد کے لیے یا جس ڈیڈیکیشن کے ساتھ اس کام کو کر رہے تھے کہ وہ کہاں پہ پریزرو ہونا چاہیے، تو اس کی انٹری 2007-8 میں جو ہے مسجد نبوی کے نادر نسخوں میں شامل ہوگی. اور دیٹ واز ریئلی اے پراؤڈ مومنٹ کہ میں اپنے آپ کے اوپر جو ہے نہ صرف پراؤڈ ہوتا تھا بلکہ میں کہتا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان میں رہتے ہوئے میرے سے یہ کام کروایا ہے. کیا بات ہے. اچھا، ایک چیز یہ بتائیے گا کرنل صاحب کہ کوئی بھی ہم آرٹ ورک کر رہے ہوتے ہیں، یا آج کل کی جنریشن کا زیادہ مسئلہ ہے، لیکن پہلے اتنا نہیں ہوتا تھا کہ ہمارا فوکس جو ہے وہ بہت کم رہ جاتا ہے، یعنی کہ ہمارا اٹینشن اسپین جو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے. ہم بہت جلد کوئی کام کرتے کرتے چیزوں سے اکتا جاتے ہیں، یا پھر ہمیں کچھ فریش ایئر چاہیے ہوتی ہے. آپ اتنا کام اتنا فوکسڈ کیسے رہ کے کر لیتے ہیں؟ کس طریقے سے اپنے آپ کو فوکس رکھتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو ہے سیلف کمٹمنٹ، ٹھیک ہے نا، کہ سیلف کمٹمنٹ کے تحت کہ آپ نے اتنا ٹائم دینا ہے.
اور اس میں دو چیزیں آ جاتی ہیں. ایک وہ فکر ہے, سوچ ہے کہ جس کے تحت آپ مثال کے طور پہ آپ نے چند لفظوں کے اوپر قرآن کے چند آیتوں کے اوپر غور کرنا شروع کیا, وہ آپ نے ذہن میں ایک چیز بنائی کہ اس کے پیچھے یہ ایکسپریشن جو سے ہیں وہ بن سکتے ہیں. کیونکہ ابھی جو جنریشن کا جو اس وقت یعنی کہ ٹائم سیچوریشن کے حساب سے جو اس وقت ہماری جنریشن چل رہی ہے, تو آپ دیکھیں وہ چند سیکنڈ میں ایک چیز سے اکتا جاتے ہیں, آگے موو کر جاتے ہیں. تو ان کو فوٹوجینک میموری کو انہانس کرنے کے لیے یہ میڈیم جو ہے یہ ایوالو کیا تاکہ وہ فوکس ہو کے اس پہ کانسنٹریٹ کر سکیں اور اس پہ ان کی انٹرسٹ بڑھے. تو عامر صاحب آپ نے ریسرچ بھی کی اور ظاہر ہے آپ نے قرآن پاک کا نسخہ بھی محفوظ کیا. ذرا یہ بتائیے گا آگے کیا آپ سوچتے ہیں, آپ کس طریقے سے اس چیز کو لے کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے اس میں بیسیکلی تو ایک ایجوکیشنل میڈیم ہے جو ابھی مدرسوں میں بھی استعمال ہو رہا ہے, اسکولوں میں بھی استعمال ہو رہا ہے, اور ٹیچرز اور ان کا فیڈ بیک, ایون جو حفظ کر رہے ہیں وہاں پہ مدرسوں سے مجھے یہ فیڈ ہے کہ بچوں کو ریٹین کرنے میں, حفظ کرنے میں آسانی ہوتی ہے. کیا بات ہے. اور جو چھوٹے لیول پہ کلاسز ہیں اس میں چھوٹی صورتیں ہیں تو وہ ایکسپریشن کے تھرو ان کو بچے یاد کر لیتے ہیں انسٹیڈ آف ٹریڈیشنل میتھڈ. وہ ڈیفینیٹلی وہ ضروری ہیں, مگر اس کے ساتھ اگر آپ ایڈ آن کر دیتے ہیں تو اس میں چیزیں کمپریہنشن کے لیے آسان ہو جاتی ہیں. اچھا ابھی میں بیسیکلی جی آپ بولیے پلیز کمپلیٹ کیجیے. بیسک مقصد اس یعنی کہ ریسرچ کا نام کیوں رکھا گیا تاکہ ہر بندہ اپنا تھاٹ پروسیس ہمارے سے شیئر کرے اور جو اس میں بہتری ہم لا سکتے ہیں اس کے اندر لے کے آئیں, تاکہ ایک پرسنالٹی تک یہ کام محفوظ نہ رہے کہ ریفرنس نہ بنے, تاکہ ہم کریٹیکل تھنکنگ کی طرف بچوں کو قرآن کے اوپر لے کے جائیں بجائے اس کے کہ ہم ان کو کلٹ کا حصہ بنا دیں. ٹھیک. اچھا یہ بتائیے گا کہ ایک اور چیز میں دیکھ رہا تھا جو کہ یو ایس پی کہیں آپ کے کام کی, کہ اس کے اندر یہ ہے کہ یہ عام فہم کے لیے, یعنی کہ عربی کوئی پڑھنا نہ بھی جانتا ہو اور اردو سے واقفیت رکھتا ہو تو وہ بھی سمجھ سکتا ہے جس انداز میں آپ نے لکھا. تو اس کے لیے کوئی خصوصی طور پر آپ نے ایفرٹ کیا یا یہ آٹومیٹکلی یہ چیز موجود تھی آپ کے کام میں؟ یعنی آٹومیٹکلی, کیونکہ بیسیکلی ایک سائیکولوجیکل تھاٹ ہوتا ہے نا کہ جس تھاٹ کے تحت آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ عربی ہے, اس کو سمجھنا مشکل ہے. حالانکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے قرآن سمجھنا تمہارے لیے آسان کر دیا. اس میں اس نے لنگوسٹک کا بار نہیں رکھا کہ پہلے عربی سیکھو پھر قرآن سیکھو. تو اس کا مطلب ہے کہ جو کریٹیکل تھنکنگ یا تدبر کا طریقہ ہے, ایک لفظ کے اوپر جب ہم وہ انٹروڈیوس کرتے ہیں یا ایک بچہ بڑا سوچنے پہ وہ کرتا ہے تو آٹومیٹکلی باقی گائیڈنس اللہ کی طرف سے آتی ہے کہ اس کے دماغ کے وہ جو سیلز ہیں وہ اوپن ہو جاتے ہیں. اچھا, اور اب ریٹینشن تھوڑا سا میں جاننا میں یہ جاننا چاہوں گی, اب بہت ساری ایپس آ گئی ہیں جن کی مدد سے قرآن پڑھنا سیکھنا, ٹرانسلیشن بھی ساتھ ساتھ ہوتی ہے, انگلش میں بھی ہوتی ہے, اردو میں بھی, آسان ہو گیا ہے, پروننسیشن پتہ چلنا آسان ہو گئی. بہت سارے ایسے یوٹیوب چینلز بھی ہیں جو باقاعدہ سکھا رہے ہیں کہ آپ نے قرآن پڑھنے کے کیا آداب ہیں, کیا طریقے ہیں. تو یہ بتائیے گا, یہ اب جتنا آسان ہو گیا ہے تو لوگ کیا زیادہ اس طرف آ رہے ہیں, زیادہ سیکھ رہے ہیں؟ پہلے بہت ٹائم لگتا تھا, اب کم ٹائم لگتا ہے. کچھ آپ کو یہ ڈفرینس محسوس ہوتا ہے؟ جی بہت زیادہ ڈفرینس محسوس ہوتا ہے, کیونکہ جو کلر ایکسپریشن ہے اس کام کو اگر آپ دیکھیں گے تو پوری صورت ایک جگہ پہ ہے کہ آپ کو اگر 50 پیجز آگے پیچھے نہیں کرنے پڑتے تو ایک پہلی چیز سیچوریشن وہ ختم ہو جاتی ہے کہ کمپلیٹ چیپٹر جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. پھر دوسری ہے کہ کلر لینگویج جو سی ہے اس کے اندر اگر آٹومیٹکلی انکارپوریٹ ہوتی ہے تو لینگویجز کا بار ختم ہو جاتا ہے کہ آپ کسی بھی زبان کے ہوں, ان کلرز کے سامنے کھڑے ہو کے آپ اپنی زبان میں قرآن کی ایکسپلینیشن دیں گے تو ویور جو ہے وہ اس زبان کے اندر اس کو سمجھنا شروع کر دے گا, کیونکہ دیٹ از اے مکس آف کلرز اینڈ فوٹو میموری کہ جس کے تحت آپ کو انٹرسٹ یعنی آپ فوکس ہو گئے ہیں اور آپ کی ہی لینگویج میں قرآن کی ٹرانسلیشن آپ کو بتائی جا رہی ہے اور آپ اس کو ریٹین کرتے جا رہے ہیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اٹ از اے انٹرسٹنگ میڈیم. بہت شکریہ جی کرنل ریٹائرڈ عامر رضا صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور بڑے خوبصورت طریقے سے یہ جو آرٹ ورک ہے اور بلکہ یہ عوامی خدمت ہی کہیں اس کو, بچوں کو انڈرسٹینڈ کروانا تاکہ وہ ریٹین کر سکیں, سمجھ سکیں
खूबसूरती से और क्या ही जो कि बात होती है। आजकल जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है। तो यहाँ पर हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी, तो अगस्त का महीना है। नहीं आप बोलिए कुछ कहने से, आपने कुछ बोला तो 12 अगस्त है। बहरहाल जी टाइम बहुत कम है, हमें बताया गया, रिमाइंड कराया गया, तो हमारी गुफ्तगू हम बीच में ही छोड़ते हैं। 12 अगस्त अक़वाम मुत्तहिदा के तहत दुनिया भर में नौजवानों का दिन मनाया जाता है, जिसके मकसद ये है कि दुनिया भर में नौजवानों को दरपेश मसाइल उजागर करना वो बहुत जरूरी है। हम पाकिस्तान का रुख कर लेते हैं। पाकिस्तान की कुल आबादी का 64% हिस्सा जो है वो नौजवानों पर मुश्तमिल, जिनकी उम्रें 30 साल से कम उम्र है। तो उनके लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या मसाइल हैं और उसका हल क्या है, इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ कौन मौजूद है? हमारे साथ मौजूद है फैसल अयूब खोकर, वजीर उमूर नौजवानान हैं। थैंक यू सो मच फैसल फॉर ज्वाइनिंग अस। और बड़ा यहाँ पे जो नंबर सामने आया है कि जो पाकिस्तान में नौजवानों पे मुश्तमिल आबादी है वो 64% है, जो 30 साल से कम है। और हमें ज़ाहिर सबको पता है कि नौजवान किसी भी मुल्क की किस्मत को टर्न अराउंड कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें भी मौके मिलना ज़रूरी है। अब ये जो एदाद शुमार हैं, जो इकनॉमिक सर्वे की हालिया रिपोर्ट बताती है कि ब्रेन ड्रेन भी हो रहा है, जिसका आप खुद भी सुन रहे होंगे, इस वक्त बहुत ज़्यादा जिक्र हो रहा है। दूसरे बेरोज़गारी भी है। तो ये नौजवान जब स्किल्स के साथ मैदान में उतरेंगे लेकिन इनके पास वो जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं होंगी, तो फिर ये मुल्क से बाहर जाना ही प्रेफर करेंगे। तो आप ये नंबर्स बताइएगा कि क्या मसाइल हैं इस वक्त नौजवानों के, और क्या सबसे बड़ा मसला यही है कि रोज़गार के मौके नहीं है जैसी कि तालीम उन्होंने हासिल की है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि ये जो पाकिस्तान की 64% आबादी जो अभी आपने बोला है, तकरीबन 16 करोड़ बनती है। अब देखें, इतनी बड़ी आबादी के अंदर अगर आप इस तरह के मसाइल आएंगे तो फिर हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो कमज़ोर हो जाएगी। और मेरी नज़र में चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहिबा का सबसे पहले जो उनकी इंटेंशंस यही थी कि यूथ की तरफ प्रोग्राम्स को बढ़ाया जाए। और मिनिस्ट्री ऑफ जो यूथ है और स्पोर्ट्स अफेयर्स है, इसने सबसे बड़ा इनिशिएटिव जो अल्हम्दुलिल्लाह अब लिया है। और आज के इस प्रोग्राम की वसादत से मैं बताना चाहता हूँ, बल्कि खुशखबरी देना चाहता हूँ कि 1 बिलियन रुपीज़, 1 अरब रुपए की लागत से हम यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम स्टार्ट करने लगे हैं। और वो क्या है कि मेरी नज़र में मैं एज अ यूथ में फील करता था कि जब एक इंसान पढ़ के फारिग होता है अपनी यूनिवर्सिटी से, लाखों रुपए की फीस देता था, तो सबसे पहले उसको जॉब में प्रॉब्लम आती थी। अब उसको जब जॉब में प्रॉब्लम आती थी तो फिर उसके घर के मसाइल बढ़ जाते थे। तो इसको काउंटर करने के लिए हमने क्या किया कि 6000 स्टूडेंट से हम आगाज करेंगे। जो 6000 स्टूडेंट्स हैं उनको मंथली वंस दे ग्रेजुएट, तो उनको पहले 6 माह के लिए हम इंटर्नशिप देंगे इन गवर्नमेंट ऑफिसेज, और साथ में पेड इंटर्नशिप होगी कि 25,000 रुपए महाना 6000 स्टूडेंट्स को हम देंगे। और ये 6 महीने के अंदर उनकी ट्रेनिंग भी होगी गवर्नमेंट ऑफिसेज में, ताकि आपको पता है कि जब इवन के एज अ बिजनेसमैन, एज एन एम्प्लॉयर, जब मेरे पास भी कोई जॉब के लिए आता है, मैं उसका रेज्यूमे देखता हूँ, मैं उसके यूनिवर्सिटी के अलावा उसका एक्सपीरियंस देखता हूँ। और ज्यादातर क्या होता था, इंटर्नशिप ज्यादा अनपेड होती थी। तो मेरी नज़र में अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज़ अ बिग माइलस्टोन जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मिनिस्ट्री अंडर द लीडरशिप ऑफ चीफ मिनिस्टर अटेन करने जा रही है। 1 अरब का ये प्रोजेक्ट है। तो मेरे ख्याल में कि ये एक अच्छा इनिशिएटिव होएगा और काफ़ी ज़्यादा हमारे जो यूथ है उनको सपोर्ट मिलेगी वंस दे ग्रेजुएट फ्रॉम यूनिवर्सिटीज़। एंड व्हाट आर द नंबर्स बेसिकली? ये जो आपने 1 बिलियन का है, वैसे तो 6000 जी 6000 हम 6000 से आगाज करेंगे। ये पहली बार होने जा रहा है, तो 6000 जो हमारी हम, और ये पूरे पंजाब में स्कैटर्ड होगा। 6000 स्टूडेंट्स जब ग्रेजुएट करेंगे तो उनको 25,000 रुपए महाना पहले 6 महीने के लिए देंगे, और उसके बाद उनके लिए आसानी हो जाएगी क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट ऑफिस में सर्व किया होगा। एंड इट विल बी अ ब्यूटीफुल इंटर्नशिप प्रोग्राम, तो उनके लिए काफी आसानी होगी। जी फैसल, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त जो माइंड सेट है, ना सिर्फ ये कि सिर्फ पंजाब में बल्कि अक्रॉस पाकिस्तान, कि जब भी कोई पढ़ रहा होता है, स्टडी कर रहा होता है, वो पहले ही बाहर जाने के लिए कोशां होता है। यानी कि स्टूडेंट्स अब बात ही ये करते हैं, उनके जहन में है ही ये सोच, उनको हुकूमत पे ट्रस्ट नहीं है, उनको माशी हालात पे ट्रस्ट नहीं है, अनसर्टिनिटी, महंगाई, बेरोजगारी, इन्फ्लेशन जिस तरह से ऊपर जा रही है, दे जस्ट वांट टू गेट आउट ऑफ हियर। ब्रेन ड्रेन उसी को कहा जाता है। और उसके अंदर तो उसको रोकने के लिए डू यू थिंक दिस वुड बी इनफ या मजीद कुछ करने की जरूरत है? देखें जी, मैं ये फील करता हूँ कि हर दौर में, मैंने बचपन से लेकर आज तक हर दौर में देखा है कि जो हमारी नौजवान नस्ल, उसकी कोशिश यही रही है कि जी पाकिस्तान से एग्जिट कर जाएं। मैं जब 2009-10 में बाहर पढ़ता था तब भी मैं यही माइंडसेट देखता था। अब अगर ये ज़्यादा हो गया, आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि ये प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं। तो मेरे ख्याल में इसको कैटर करने के लिए जो एक इनिशिएटिव है उसको हमें प्रेज करना चाहिए ताकि हौसला अफजाई हो।
اگر گورنمنٹ ایک انیشیٹو لیتی ہے تو اس میں بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے. دس از ون ڈپارٹمنٹ. اب دیکھیں کہ ناٹ ٹو اسپیسیفائی آل آف دم, لیکن 3-4 کی اگر بھی میں بات کروں تو ہر شعبے میں ہماری چیف منسٹر نے کافی زیادہ سنجیدگی سے اس میٹر کو لیا ہے. آپ دیکھیں جی کہ اگر ہم نے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ تھا, اس کے اندر بھی اربوں روپے کی لاگت سے ہم اسکالرشپس دینے لگے تاکہ ہم باہر بھیجیں نوجوانوں کو تاکہ آپ تعلیم حاصل کریں. کیونکہ ظاہری بات ہے کہ باہر کی یونیورسٹیاں جو آکسفورڈ وغیرہ اچھی یونیورسٹی ہیں وہ پریسٹیجیس ہے بہت مہنگی بھی ہیں. ان کو گورنمنٹ سپورٹ کرنے لگی 100% اسکالرشپ کے اوپر. تو جب وہ پڑھ کے واپس آئیں گے تو اسکل واپس آئے گا. یہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے اپنی یوتھ اسپورٹس کے علاوہ. اس کے علاوہ دیکھیں جو ہمارا ٹرانسپورٹ کا ادارہ ہے اس کے اندر بھی ہم نے ای بائکس کی متعارف کیا کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ہر شعبے میں یوتھ کو انگیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیٹ یور گورنمنٹ از ولنگ ٹو سپورٹ یو ہیو ٹو بی ہیئر. اور آپ دیکھیں کہ اب ہمیں ایک اور پروگرام بھی میں آپ کی بس آج سے بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا ایک ای روزگار پروگرام تھا. یہ شہباز شریف صاحب نے اسٹارٹ کیا تھا. یہ انشاءاللہ تعالی ہم چیف منسٹر کو دوبارہ ریکویسٹ کر کے اسٹارٹ کریں گے. اس میں کیا ہوتا تھا کہ ہمارے جو نوجوان پڑھ رہے ہوتے تھے نا, ڈیورنگ دیئر ایجوکیشن ان کو ہم ٹریننگ کرتے تھے ای روزگار کے تحت, تاکہ جب ان کو ہم ٹرین کرتے تھے تو وہ آن لائن بیٹھ کے جابز لیتے تھے اور باہر سے پھر پیسہ آتا تھا. اس میں بہت زیادہ ہمیں الحمدللہ جابز اپرچونیٹیز ملی تھی. اب میں یہ فیل کرتا ہوں کہ اگر اس پرابلم کو ہم نے کیٹر کرنا ہے تو ہمیں ہر شعبے میں کچھ نہ کچھ یوتھ کے لیے کرنا پڑے گا تاکہ بتا سکیں کہ پاکستان از دا رائٹ اسپیس ٹو بی. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ فیصل, بہت شکریہ آپ کا. اور آپ نے پنجاب کی حد تک تو ظاہر ہے آپ کا منسٹری وہیں سے ریلیٹڈ میں بتایا, لیکن اس کا پورے ملک میں ہمیں نظر آنا چاہیے کہ یوتھ کے لیے ہو کیا رہا ہے. اور انہوں نے بات کی ای پروگرامز کی یا اس طریقے سے اس طرح ریلیٹڈ جابس ہیں. بہت ضروری کہ اب یہ دور آئی ٹی ریولوشن کا, تمام صوبوں کو اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. ایک بریک لیتے ہیں. طوفانوں کے آپ نے ذکر سنے ہوں گے, مٹی کا طوفان, ریت کا طوفان. یہاں پر ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ بات کرنے جا رہے ہیں شمسی طوفان کی. تو ہماری دنیا اب اس کی لپیٹ میں ہے اور انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی اسلام آباد نے سورج کی سطح کی خصوصی تصویر جاری کر دی ہیں. بتایا گیا ہے کہ اس کے اثرات اگلے 3 سے 4 دن تک مرتب ہوں گے زمین پر. اسپارکو کا کہنا ہے کہ شمسی طوفان کے باعث سیٹلائٹ, پاور گریڈ, خلائی اسٹیشن خطرے میں ہے. چلیں جی, تو اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ ویسے اس سے کائنات خطرے میں, دنیا خطرے میں ہو تو سوچیں پھر ہم بچیں کیا حدت سے. تو کتنا خطرات لاحق ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں روشان ندیم صاحب جو کہ ایس ڈی اسکالر ہیں اور پھر آبزرویشنل ایسٹرونومی ایکسپرٹ انسٹیٹیوٹ آف اسپیس اینڈ ٹیکنالوجی اسلام آباد. بہت شکریہ جی, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ بھائی یہ شمسی طوفان ہے کیا اور اس کے کیا خطرات اس سے لاحق ہوتے ہیں, کیا اس کے اثرات ہوتے ہیں جن سے ظاہر ہے کہ آپ کو تھوڑا سا بچنا پڑتا ہے یا محتاط رہنا پڑتا ہے. جی تھینک یو سو مچ. تو بیسکلی یہ جو شمسی طوفان یا سولر سٹارمز جن کو ہم کہتے ہیں, یہ سورج سے نکلنے والے کچھ چارج پارٹیکلز کی وجہ سے, سولر فلیئرز کی وجہ سے, جو سورج سے کچھ مواد ایجیکٹ ہوتا ہے اس کی وجہ سے یہ سٹارمز جب ارتھ کی طرف پہنچتے ہیں تو تب یہ کچھ جیو میگنیٹک سٹارمز بنتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کی ڈفرینٹ کلاسیفیکیشنز ہوتی ہیں, ان کی ڈفرینٹ اسٹرینتھس ہوتی ہیں, یہ ڈفرینٹ ٹائپس کے ہوتے ہیں. تو ابھی آج کل جو ہے یہ ایک G2 لیول کا جیو میگنیٹک اسٹارم ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. تو یہ ایک تھوڑا سا ماڈریٹ قسم کا ہے. اس سے پہلے ابھی جولائی میں ایک اس سے بھی زیادہ سویر قسم کا اسٹارم آیا تھا. تو اس طرح کے جو اسٹارمز ہوتے ہیں وہ یہاں پہ آ کے ارتھ کے ساتھ جب وہ انٹریکٹ کرتے ہیں, ارتھ کے جو میگنیٹک فیلڈ کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں, تو پھر یہاں پہ جو ایکس ریز وغیرہ جو ہیں, یہ والی فریکوینسیز جو ہیں یہ ڈسٹرپٹ ہوتی ہیں اور اس سے پھر بلیک آؤٹ ہو سکتا ہے ہماری ریڈیو ٹیکنالوجیز پہ اور اس طرح سے ریڈیو اسٹیشن. نارمل ہم کہیں کہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے یا پھر یہ جیسے کہ بہت ساری چینجز آ رہے ہیں, کلائمیٹ چینج آ رہا ہے, دیگر چینجز, یا اس کا یہ کوئی ایک لنک ہے, اس کا کوئی کنیکشن ہے؟ تھینک گاڈ کہ سورج ہم سے کافی دور ہے. جی ڈیفینیٹلی نہیں, یہ ایک ٹوٹلی نارمل ایک روٹین ایکٹیویٹی ہے. یہ سن کا بیسکلی ایک پورا سائیکل ہوتا ہے, اس کو ہم سولر سائیکل کہتے ہیں. تو یہ 11 ایئرس کے بعد یہ پیک کرتا ہے. ہر 11 ایئرس کے بعد سن جو ہے اس کی ایکٹیویٹی پیک کرتی ہے. تو آج کل جو ہے وہ سولر میکسیمم چل رہا ہے. تو جب سولر میکسیمم ہوتا ہے تو اس طرح کے سٹارم جو ہیں وہ بہت زیادہ فریکوینٹ ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ اگریسو ہوتے ہیں. تو یہ ہر 11 ایئرس کے بعد یہ جو سائیکل ہے سولر سٹارمز کی یا جو سولر ایکٹیویٹی کی, یہ پیک کرتی ہے. اچھا, ایک چیز یہ روشان کہ اس میں خطرات کیا ہیں؟ مثال کے طور پر ہم جیسے موویز وغیرہ میں دیکھا کرتے تھے, اگر کوئی اسپیس سے ریلیٹڈ چیز دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ جی
آپ کے یہ جو انٹرنیشنل اسپیس سینٹر ہو گیا یا اس طرح کی جو تنصیبات ہیں یا پھر اس کی الیکٹرو میگنیٹک جو پلس ہوتی ہیں اس کے بھی وجہ سے کچھ نقصانات ہو سکتے ہیں, آپ کے الیکٹریکل سسٹمز نقصان ان کو ہو سکتے ہیں, ایسا کوئی پاسبلٹیز ہوتی ہیں؟ جی بالکل, جیسے میں نے بتایا کہ جو ہماری جیسے ریڈیو اسٹیشنز ہیں یا یہ جو ریڈیو ویو فریکوینسیز وغیرہ یا اس طرح کی جو ہمارے اسٹیشنز ہیں ان کو افیکٹ ہوتا ہے, وہ ہماری وہ والی کمیونیکیشن لاس ہو سکتی ہے. آپ اس طرح سے سمجھ لیں کہ ایک اسٹیٹک بلیک آؤٹ ہو جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے. یہ وہ اسٹارم کی انٹینسٹی پہ اور اس کی ٹائمنگ وغیرہ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ کتنی دیر کا بلیک آؤٹ وغیرہ ہوتا ہے, لیکن اس کے علاوہ ایز سچ کوئی اتنا سویئر ابھی ہمیں کوئی وہ نہیں ہے, تھریٹ نہیں ہے. جیسے وہ ہم ایسٹرائڈ وغیرہ سے تو ہم کہتے تھے نا کہ وہ آ کے زمین کو کوئی شہاب ثاقب آپ کو لگ سکتا ہے آ کے یا کچھ اس طرح کے مسائل, تو یہ جو اس طرح کے اسٹارمز ہیں ان سے تو کوئی ڈائریکٹ خطرہ تو زمین کو نہیں ہوتا؟ نہیں, یہ صرف ایٹماسفیئر کی حد تک رہتے ہیں, وہاں پہ جا کے ان کا ابھی آپ فار ایگزامپل آپ کو اوروراز کا ناردرن لائٹس یا سدرن لائٹس جی جو کلرفل لائٹس ہمیں نظر آتی ہیں وہ آپ کو ان کی وہ جو ہے اپیرنس آپ کو زیادہ نظر آئے گی. کچھ ہائی الٹیٹیوڈ لوکیشنز پہ آپ کو وہ نظر آئیں گی کیونکہ وہ بھی انہی سولر اسٹارمز سے ڈائریکٹلی لنکڈ ہیں. اورورا فارمیشن جو ہے وہ ان ڈائریکٹ, ہاں جی, تو یہ ہائی الٹیٹیوڈ لوکیشنز پہ آپ کو اوروراز نظر آئیں گے. اچھا, تو اور کچھ نہیں ہوگا. روشان, اب آپ نے کہا ماڈریٹ کیٹیگری کا ہے, اگر زیادہ ڈینجرس کیٹیگری کا ہو تو پھر کیا نقصان زیادہ ہوں گے اور مختلف نوعیت کے ہوں گے؟ بالکل ایسے ہی ہے. ابھی جو ہے یہ ایک ایکس کلاس سولر فلیئر جو ہے وہ سن سے ایجیکٹ ہوا ہے اور کچھ ایم کلاس ہوئے ہیں. ایکس کلاس سولر فلیئر جو ہے وہ سب سے ہائیسٹ کیٹیگری ہوتی ہے, اس کی بھی آگے فردر کلاسیفیکیشن ہوتی ہے, بٹ جو ایم کلاس ہے وہ تھوڑا سا اس سے کم لیول کا ہوتا ہے. تو زیادہ ایم کلاس فلیئرز ایجیکٹ ہوئے ہیں اور ایک جو ہے وہ ایکس کلاس پہ ایجیکٹ ہوا ہے. تو وہ ظاہر ہے جتنی زیادہ ان کی انٹینسٹی ہوگی, جتنا زیادہ وہ اسٹرانگ ہوں گے, اتنے زیادہ ڈفرینٹ قسم کے ہمیں ملیں گے. تھینک یو سو مچ. روشان ہمارے ساتھ تھے. اور بھائی ہر سوچیں اب کتنی زیادہ دنیا معلومات سے بھر گئی ہے, اور ویسے تو بڑی, اگر پرانے زمانے کی بات کرتے تو لوگ اس کو لے کے کوئی متس کریٹ کر دیتے, جی سورج ایسے جب کرے نا تو پھر یہ ہو جائے گا. تو آپ یہ دیکھیں کتنی چیزیں ہوتی تھیں نا, چاند گرہن پہ, سورج گرہن پہ, اس کے بعد اسلام نے آ کے اس چیز کو کافی ہائی لائٹ کیا کہ بھائی یہ اگر چیز ہو رہی ہے تو اس کا ایک مقصد ہے اور یہ ہے. پہلے تو طرح طرح کے متس اور توہمات اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتی تھی, لیکن اب یہ ہے کہ ایوری تھنگ از دیئر فار اے ریزن, لیکن محتاط پھر بھی رہنا ضروری ہے جی, کوئی بھی چیز ہو. تو باقی شاد رہیے, آباد رہیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے. ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.